اینڈ کر کتنے بجے اینڈ کرنا ہے سب کو پتہ ہی نہیں میں کتنے بجے اینڈ کروں کیا رہے یہاں نماز کتنے بجے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وقال الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وقال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد ويا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم حضرات علماء کرام اور اس پورے خطے کے برادران اسلام، میں ابتدا میں یہاں کے ان نوجوان علماء کی خدمت میں کلمات تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جذبے پر اور اس جذبے کے نتیجے میں منعقد کیے جانے والی اس عظیم الشان جلسے پر، اور بہت ہی زیادہ مبارکباد ہے آپ تمام حضرات کو کہ اتنے شوق کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ اور اتنے جوش و ذوق کے ساتھ آپ اس مجلس میں، اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، صبح سے متعدد بڑے اہل علم سے آپ نے یقیناً مختلف موضوعات پر بہت ہی قیمتی ترین ارشادات سنے ہوں گے، ظہر سے پہلے بھی، ظہر کے بعد بھی اور اس وقت بھی۔ کوئی شک نہیں ہمارے یہ علماء انتہائی قیمتی سرمایہ ہیں، اور اس سرمایہ کے قدر و قیمت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کبھی ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے جہاں کوئی صحیح نماز پڑھانے والا نہیں، جہاں کوئی صحیح مسئلہ بیان کرنے والا نہیں، جہاں کوئی دین کے رہنمائی کرنے والا نہیں، تب قدر آتی ہے کہ جن خطوں میں اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے وہ خطے انتہائی خوش قسمت ہیں۔ اور مزید خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں کی امت، وہاں کے مسلمان اپنے علماء سے جڑے رہیں اور ان سے فائدے اٹھائیں، ان کے علم سے فیض اٹھائیں، اور اس کے بعد ہی انشاءاللہ ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا دین محفوظ بھی ہوگا اور اشاعت پذیر بھی ہوگا۔ حضرات،
دنیا میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کرنے سے پہلے کوئی نیت ضرور ہوتی ہے۔ نیت کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ کبھی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، کبھی کم درجے کی ہوتی ہے، لیکن نیت ضرور ہوتی ہے۔ دنیا میں نیت اور ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوا کرتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو۔ کوئی مقصد، کوئی وجہ، کوئی پلان، کوئی ہدف، کوئی ٹارگیٹ، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے، تبھی انسان کوئی کام کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کھیل کود میں بھی انسان جائے گا تو اس میں بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہم اگر شوق و ذوق کے ساتھ اس مجلس میں پہنچے ہیں، آنے والا کوئی بیان کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو اپنی نیت خود ٹھیک کرے گا۔ بیان کرنے والے کو خود ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نیت درست کرے کہ میں کس نیت سے بیان کروں گا، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، کس نیت سے بیان کرے گا اور کس موضوع پر بیان کرے گا۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق بولنے والوں کے ساتھ ہے، نیت کو درست کرنا اور موضوع کا صحیح انتخاب کرنا، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سننے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو صحیح کریں، درست کریں اور پرفیکٹ بنائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سننے والوں کو کیا نیت کرنی چاہیے؟ جب سننے والے شوق کے ساتھ آئے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو صبح 8-9 بجے آئے ہوں گے اور ابھی شام عصر تک انشاءاللہ بیٹھے رہنے کا ارادہ ہوگا، ممکن ہے بعضوں کو فاقہ بھی لگا ہوگا اور بعضوں کے گھروں کے کاموں کا حرج بھی ہوا ہوگا، اس کے باوجود اگر آپ اتنے شوق و ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں تو نیت کیا ہے؟ جواب، نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم دل کے کانوں کے ساتھ سنیں گے اور سن کر کے پھر سوچیں گے کہ اس میں ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے، میرے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اس میں کون سی چیز مجھے بتائی جا رہی ہے کرنے کی، کون سی چیز مجھے بتائی جا رہی ہے بچنے کی، کون سی چیز مجھے بتائی جا رہی ہے ماننے کی۔ میں اس کو اگر واضح دوسرے لفظوں میں اگر ادا کرنا چاہوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ بوزن وٲلِس گٔژھ نیت آسٕنۍ یہ کیسا یہ بیان کرنے وول بیان کرِ، تَتھ منٛز آسن أڑۍ چیز یم صرف تسلیم چھِ کران، اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، ماننا ہے۔ أڑۍ چیز آسن تم یمن پٮ۪ٹھ عمل کرُن چھُ اور أڑۍ چیز آسن تم یمن نش پرہیز کرُن چھُ۔ ماننا، کرنا اور بچنا۔ ماننے کو کہتے ہیں ایمانیات، کرنے کو کہتے ہیں فرائض اور سنن، اور بچنے کو کہتے ہیں محرمات۔ یم چیز تسلیم کرن تمن چھِ ونان ایمانیات، یمن چیزن پٮ۪ٹھ عمل کرُن تتھ چھِ ونان فرائض تہٕ سنن، اور یمن چیزن نش پرہیز چھُ کرُن تتھ چھِ ونان منہیات و مکروہات۔ یعنی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا یہ چیز مانو تو ہمیں وہ چیز ماننی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا یہ چیز کرو تو وہ چیز کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ان چیزوں سے بچو تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یم ترشوے چیز گژھن اد گژھِ اسلام مکمل، ماننا بھی ہے، کرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے، اور یہی نیت ہونی چاہیے۔ ییٚلہِ انسان دینی مجلس میں بیٚیہِ نیت گژھِ آسٕنۍ خدایا بہٕ بوزٕ یُس یہ بیان کرنے وول چھُ یہ کیا کرے بیان، تو اس میں آپ کے اس میں کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ فلانی مولانا صاحب کوٚر اصل بیان ییٚمِس توٚگ نہٕ بیان کرُن ہُمِس آسہِ اصل نمبر ہُمِس دِمو کم نمبر۔ نہیں میرے بھائیوں، تم نمبر دینے کے لیے نہیں بیٹھے، اور نہ یہاں آنے والا آپ سے کوئی نمبر لینے کے لیے آیا ہے، اور نہ ان کو آپ سے کوئی میڈل لینا ہے، نہ آپ کی واہ واہ سننی ہے۔ آپ کی واہ واہ بھی نہیں چاہیے، آپ کا میڈل نہیں چاہیے، آپ کا کوئی فیس نہیں لینا ہے، کوئی کمیشن نہیں لینا ہے۔ یہ تو بیان کرنا اللہ کا دین امانت ہے، امت تک پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ نمبر دینے کے لیے مت بیٹھو، آپ یہ طے کرو کہ بیان کرنے والا جو کچھ بیان کر رہا ہے اس میں میرے لیے کیا حکم ہے، اور اگر بیان کرنے والا وہ چیز بیان کر رہا ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں تو شکر پڑھیں اور ساتھ میں کہیں یا اللہ بہٕ چھُس شکر گزار یہ کیسا بیان کوٚر یتھ پٮ۪ٹھ چھُ عمل کرُن بہٕ چھُس عمل کٔرِتھ۔ اور اگر بیان کرنے والا کہہ رہا ہے فلاں چیز سے بچو اور آپ اس سے بچے ہوئے ہیں تو شکر پڑھیں یا اللہ میں اس سے بچا ہوا ہوں، میں اس فتنے کا، اس خرابی کا شکار نہیں ہوا ہوں، آئندہ مزید اپنے آپ کو بچاؤں گا، بس اس جذبے کے ساتھ۔ اور اگر یہ کہا مزید سمجھاؤں اس کوشش یہ کروں سو گو اس کن کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور لازماً جائے گا، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پلان اس کا یہ ہوگا کہ مجھے جس چیز کو کھانے کو ڈاکٹر کہے گا وہ میں چیز کھاؤں گا، اور جس چیز کے پرہیز کا مجھے حکم دے گا اس چیز کا میں پرہیز کروں گا۔
یہ کیسا میں ڈاکٹر دوا دی تش میں کھون اور یہ چیز میں پرہیز میں تش میں پرہیز کروں، یہ پلان بنا کر کے جائے گا اور طے کر کے جائے گا۔ مثلا فرض کرتے ہیں خدا نخواستہ کسی انسان کو خدا نخواستہ سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی اور اس کی وجہ سے اب وہ خرچہ بھی ہو رہا ہے لیکن بیمار بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچا، اس نے چیک اپ کرایا، چیک اپ کرنے کے بعد کہا آپ کے لنگس میں خطرناک بیماری سٹارٹ ہو گئی ہے، سہذا چھ واریاہ زیادہ سگریٹ چومت، لہذا پھیپھڑوں میں خطرناک بیماری شروع ہو گئی ہے، تاچ ونان لا علاج بیماری، مگر چھ گۄڈنیُک سٹیج۔ اگر ژٕ کنٹرول کرکھ، دوا تہ کھیکھ، پرہیز تہ کرکھ، ژٕ گژھکھ ٹھیک، مگر پرہیز چھُ کرُن مکمل۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے یہاں سے یہ نکلا، جو ہی باہر نکلا تو اس کے دوست نے فون کیا، بھائی سے کہتے، اس نے کہا فلانا جگہ، کہنے لگا بہت اچھا، جلدی بات فلانی جائے، بے خاص سگریٹ میڈین کیا تھا خبر کب ملک ٹھیک۔ یہ آدمی جواب میں کیا کہے گا؟ سوال ہی بچا طے کرے گا مجھے اب نہیں پینی ہے یہ، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا لنگس میں کینسر ہو گیا، سٹارٹ ہو گیا، گورنمنٹ سٹیج ہوئی، سگریٹ اگر بند کر رکھنا صبح چلنا۔ یہ جو ارادہ اس نے کیا، بس یہی نیت کے ساتھ بوزن مجلس، جب بھی دین کی مجلس میں بیٹھو سننے کے لیے تو بس یہی نیت کر کے بیٹھنا چاہیے۔ جو کچھ یہ کہے گا بیان کرنے والا، چاہے وہ کون ہے بیان کرنے والا، لیکن میرے لیے تو رحمت بن کر کے آیا ہے، اور اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی یہاں پہنچنے کی۔ میرے بھائیوں، آپ جیسے بلکہ آپ سے بہت سارے اچھے لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے، دکانوں پر ہوں گے، اپنے کھیتوں میں ہوں گے، کچھ ضروریات میں ہوں گے، کچھ فضولیات میں ہوں گے، کچھ بیکار پھر رہے ہوں گے، مگر یہاں آنے کی توفیق نہیں ملی۔ تو ایسا نہ ہو وہ تو آیا نہیں اس لیے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آپ آئے اور بیٹھے اور اس کے باوجود فائدہ نہیں اٹھایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کرو ساری ارادہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ کیسا ون جی، یہ کیسا ون آمد صبح پر ونستان، اس کو سوچو اور سوچنے کے بعد طے کرو اس پر مجھے عمل کرنا ہے، اور جو کچھ کہا گیا صبح سے اور ابھی اس وقت کہا جائے گا اس پر توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور یہ طے کرنا ہے کہ اب اگر ام چیز بچ چھس واریاہ اصل، اور اگر میں یہ غلطی گمز سے یا گران میں اسے توبہ کروں گا۔ حضرات، گن پڑھو ساری شکر، تمام کے تمام لوگ شکر پڑھیں، پڑھو سب الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ کس چیز پر یہ شکر پڑھا گیا؟ جواب ہے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر سب سے بڑی نعمت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے وہ ہے نعمت ایمان۔ اگر یہ نعمت ایمان ہمیں نہ ملی ہوتی تو ہم یہاں نہیں ہوتے، ہماری یہ شکل نہ ہوتی، ہمارا یہ نام نہ ہوتا، ہماری یہ سوچ نہ ہوتی، ہماری زبان پر اللہ اور اللہ کے نبی کا نام نہ ہوتا، ہم یہ نہیں کہتے ہمارا نبی رحمت للعالمین، یہ سب کچھ نہیں ہوتا اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا۔ اگر اس ایمان ویل آسان تیل آسان ناسا یہ خدا سن گرس من نہ سون یہ مائنڈ سیٹ، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت ہی بڑا کرم ہے کہ ہم کو دولت ایمان ملی ہے۔ حضرات، نعمتیں بے شمار ہیں، اور بے شمار نعمتوں کو قرآن نے بیان فرمایا، نعمتیں بے شمار ہیں، اس لیے دنیا میں کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرے، نہیں ہو سکے گا۔ خدا سے نعمتن شمار کرو ناممکن، سو ناممکن کیا ہے؟ سو ہیکو نمکن بیان کرے اچھا ڈیٹیل، مگر واقعی چھو ناممکن، واقعتاً ناممکن ہے۔ لیکن آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے ان کو سمجھانے کے لیے میں مثال عرض کرتا ہوں تو بڑی زیادہ سمجھیے۔ انسان کی باڈی میں میگنیشیم ہوتا ہے، پوٹاشیم بھی ہوتا ہے، کیلشیم بھی ہوتا ہے، انسان کی باڈی میں وٹامنز بھی ہوتے ہیں، اور انسان کی باڈی میں آئرن بھی ہے، زنک بھی ہے، اور سلفر بھی ہے، اور یہ تمام کے تمام بیلنس کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز اگر کم و زیادہ ہو جائے گی تو انسان کی صحت صحیح نہیں رہے گی۔ یہ صرف پوٹاشیم تو میگنیشیم تو کیلشیم یہ صرف موجود چھو اور بیلنسس میں چھو، یہ خدا سے مہربانی کرنا۔ اگر یہ بیلنس ایسا تل کیا بھائی نہیں، پھر وہ بیماریاں ہوں گی جو ان کو معلوم ہوگی، ٹھیک۔ عام انسانوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ اگر پوٹاشیم کم ہو جائے تو کیا ہوگا، زیادہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، لیکن پڑھا لکھا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر میری باڈی میں میگنیشیم یا پوٹاشیم یا کیلشیم کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو مجھے کیا ہو جائے گا۔ اس کا شکر کرنا خدا بچ شکر گزار، بچ برابر کیلشیم تم برابر، پوٹاشیم تم برابر، زنک برابر ہے، آئرن برابر ہے، کیا تھا برابر ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔
اور عام انسان کو سمجھانے کے لیے ہم مثال دے سکتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان روزانہ کئی مرتبہ اپنا چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب کرتا ہے، لیکن تب تک روک کر رکھتا ہے جب تک باتھ روم پہنچے گا۔ اس میں کبھی 10 منٹ لگیں گے، کبھی آدھا گھنٹہ لگے گا، کبھی گھنٹہ بھر لگے گا، اور تب تک اس کو روک کر کے رکھتا ہے، چاہے چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب ہو۔ یہ جو روک کر رکھنے کا اللہ نے سسٹم رکھا ہے یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم شکر کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ایسا خیال ہی نہیں، یہ چکر ایسا کہتا نعمت، لیکن سمجھ میں تب آ جائے گا جب یہ سسٹم فیل ہو جائے گا۔ ٹھیک، پڑھے لکھے لوگ انسان سمجھ سکتے ہیں۔ اگر مردوں کو اللہ نے ایک خاص چیز عطا کیا تھا، پروسٹیٹ، مردوں کے جسم میں ایک ٹھولس برابر یا ڈوئنس برابر چاک گول ہو تھا پروسٹیٹ، اردو میں چھونا تھا مردانہ غدود، وہ صرف مردوں میں ہوتا ہے۔ اس پروسٹیٹ کا فنکشن کیا ہے؟ وہ فنکشن پروسٹیٹ کرتا رہے گا تو ہم ٹھیک ہیں، اگر وہ پروسٹیٹ اپنا فنکشن چھوڑ دے گا تو نمبر 1 یا تو پیشاب بند ہو جائے گا، یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ چلتا رہے گا، یا پیشاب کرنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آئے گا میں کورا پیشاب کے ہنچ بکایا۔ چنانچہ پیشاب کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے میں پیشاب ہے تمہیں گو کھڑا یہ نمک، مگر میں ایک اور پیشاب کر کے نکلے گا پھر آئے گا، کیونکہ پروسٹیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، اس میں ورم آ جاتا ہے، اور ورم آ جاتا ہے تو غرض یہ کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ انسان کی آنکھوں پر یہ جو کور ہے، یہ کور بہت کوئک کام کرتا ہے، بند ہوتا ہے کھلتا ہے، بند ہوتا ہے کھلتا ہے۔ ٹھیک، اگر یہ کور جس کے اندر سپرنگ ہے، اگر یہ سپرنگ فیل ہو جائے تو انسان کی آنکھ گر جائے گی، یہ آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے پھر۔ مطلب میں نے دیکھا ہے یہ آنکھ گر گئی، یہ اٹھتی ہی نہیں، اس کو بعد میں یوں کرنا پڑتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں یہ آنکھ پھر گر جاتی ہے۔ یعنی اس کن اتھس فارش گسان چھو یہ اتھ پیو اس کن پچ پیو اس کن تولوں، سیم اسی طرح سے اس کور پہ ہو جاتا ہے، یہ آنکھ گر جاتی ہے، پھر یہ آنکھ کھلتی نہیں ہے، اور اگر کھولتا ہے تو انسان کو پکڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے، یہ یل تراؤں سے بھی واپس پہ واپس۔ یہ جو آنکھ کے اوپر کے کور کے اندر سپرنگ اللہ نے رکھا ہے یہ نعمت ہے، سمجھ میں تب آ جائے گا جب یہ سپرنگ فیل ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے اسی مسجد میں بیان کر رہا تھا، یہاں سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، اس کا روز میں بھی ہے، بس بار بار سوچا نہیں یہ کیا اس کا بھی ہے۔ میں جمعے سے پہلے بیان کرتا رہا اور ایک ایک نظر اس کو دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، نماز کے بعد وہ آیا ملا مسافہ کرنے کے لیے، تو تمش صورتحال یہ اکشم باند یہ اکشم تھمج اسکن پات کرن مسافہ، مطلب اسے یہ کیا دلیل؟ دونوں آنکھوں کے اوپر کا یہ جو شٹر ہے یہ لوز ہو گیا ہے، اس میں کھولنا یہ اس پہ تھا رٹت اچھا بے کا مسافہ۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور یہ نعمتیں دنیا کے ہر انسان کو ہیں۔ جو انسان اللہ کو مانے اس کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، جو انسان اللہ کا انکار کرے اس کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، جو انسان اللہ کو اکیلا نہیں مانتا اس کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے اس کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، جو انسان اس دنیا کا سب سے بڑا نافرمان ہے اس کو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ یہ جسم اس کے پاس بھی ہے، اس کی آنکھ بھی کام کرتی ہے، اس کا کان بھی کام کرتا ہے، اس کی زبان بھی کام کرتی ہے، اس کی زمین سے بھی پھل نکل رہے ہیں، اس کو نیند بھی آ رہی ہے، وہ عیش بھی کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں ہر انسان کو حاصل ہیں، مگر ہمارے ساتھ اللہ کا جو بہت بڑا کرم ہوا ہے وہ یہ کہ ہم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اگر یہ ایمان کی دولت ہم کو نہ ملی ہوتی تو ہمیں ہو سکتا ہے دولت، عیش، گاڑیاں، مکان، عزت، خاندان، وہ تمام چیزیں جو اس دنیا کی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی اور ایمان سے محروم ہوتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ بلا شبہ وہ تمام لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو ویسا نہیں مانتے جیسے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، اللہ فرما رہے بدترین مخلوق ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام، ان سے جانور خود بدتر، جو میری زمین پر رہ کر میری پیدا کی ہوئی چیزیں استعمال کر کے، میرا دیا ہوا جسم استعمال کر کے پھر کہتے ہیں ہم نہ خدا کو مانتے ہیں نہ نبی کو مانتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہ خدا کی بات ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر۔ الحمدللہ ہم ان میں شامل نہیں۔
ہر أکِس مسلمانس پزِ ذہنس منٛز تھاوُن بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ خوش قسمت، واریاہ زیادہ خوش قسمت، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور میری اس میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی قربانی نہیں لگی، میں چھُنہٕ کٕہٕنۍ محنت کٔرمٕژ، نہ چھُ مےٚ خۄدایس درخواست دیُتمُت، نہ میں نے اللہ کو درخواست دی، نہ میرا کوئی مطالبہ تھا، نہ میرا کچھ نہیں، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، اور باہر کہیں نہیں جانا پڑا، ڈھونڈنا نہیں پڑا، ریسرچ نہیں کرنی پڑی، کنورژن نہیں کرنا پڑا، ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ آنا نہیں پڑا، ایمان کی دولت مجھے ملی ہے، میں تو بہت زیادہ خوش قسمت ہوں۔ اور اے مسلمان بھائی، تو کتنا نادان ہے کہ تیرا نبی تجھے 7 مرتبہ مبارکباد کرتا ہے اور تو کہتا ہے ایمان سن کی 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے جن ایمان والوں کو مبارکباد دی ہے اس طبقے میں ہم شامل ہیں۔ کیسے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑھا بھی ہوگا، نہیں تو آئندہ پڑھیں گے، بلکہ حضور نے بیان بھی کیے ہوں گے۔ حدیث ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا، مبارک تس انسانس یم انسانن میون ملاقات میں زیارت کر، وآمن بی بے کرون ایمان تے قبول، اشن اتمس ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اور پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ ارشاد میں شامل، کیا اس شامل؟ ہمارا نبی 1500 سال پہلے، ہم آج تم چھے اس میں عربس مز اشیت کشیر مز، تو زمانے کا بھی فاصلہ ہے اور ڈسٹنسنگ بھی ہے، وہ اس دور میں تھے، ہم اس دور میں ہیں، وہ عرب میں ہیں، ہم یہاں ہیں، اس لیے ہم کیسے، لیکن سلام ان کی خدمت میں اور بے شمار سلام ان کی خدمت میں، انہوں نے جس طبقے کو 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے اس صفحت میں شامل، چاہے آخری صفحت میں شامل۔ شکر پڑھو، پھر پڑھو شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا ون اس عجیب ایمان کا سنچو، عجیب ایمان کن کا ہے؟ صحابہ کرام نے سوچا، پھر فرمایا، عرض کیا نبیوں کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبیوں کا ایمان عجیب کیوں ہے؟ وہ پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا دین پر نازل ہوتا ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ وہ تو گناہوں سے بھی معصوم ہیں، وہ تو کھانے کا مسئلہ نہیں، پینے کا مسئلہ نہیں، جنسیات کا مسئلہ نہیں، تمام گناہوں سے معصوم، ان کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر ہمارا ایمان عجیب ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ تم نے مجھے دیکھا، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ تم دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ تو صحابہ کرام ایسے وقت میں جواب میں کہا کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا نبی زیادہ بہتر جانتے ہیں کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میرے اس امتی کا ایمان عجیب ہوگا جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ یا اللہ آپ کے اس گھر میں ہم حاضر ہیں اور یہ ہزاروں مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کے ساتھ نہ جانے کتنے فرشتے ہیں، وہ سارے فرشتے گواہ، یہ سارے مسلمان گواہ نہیں، یا اللہ آپ خود گواہ رہیں، ہم اعلان کر کر کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اگر آپ کے نظام میں کہیں ہماری یہ میسیج ہمارے نبی تک پہنچنے کی کوئی سبیل ہو، اور ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی عند قبری سمعتہ، جس نے میری قبر پر درود پڑھا میں خود سنتا ہوں، اور من صلی نائیا ابلغتہ، جس نے دور سے درود بھیجا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جو فرشتے ہمارا درود ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، کاش وہ فرشتے ہمارا یہ میسیج بھی ہمارے نبی تک پہنچائیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں مگر ہم آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں اور قیام اور موت تک اسی دین پر قائم رہیں گے۔ کشمیریوں کو سوچنا ہے کہ ہم تک یہ اسلامی دولت کیسے پہنچی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اسلام کب شروع ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اسلام صرف وہ نہیں ہے جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا وہی اسلام ہے، نہیں،
آدم علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا وہ بھی اسلام، نوح علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا وہ بھی اسلام، ابراہیم علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا وہ بھی اسلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا سب اسلام تھا۔ البتہ لوگوں نے اپنے نازل ہونے والے اسلام کا نام بدل دیا، انہوں نے نام رکھا یہودیت، انہوں نے نام رکھا عیسائیت، ہم نے اپنے دین کا نام محمدیت نہیں رکھا۔ بیچ میں کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی تھی کہ اس کو ہم کہیں گے محمڈنزم۔ آپ کیا محمڈن ہیں؟ ہمارے دین کا نام محمڈنزم نہیں ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں مجھے صرف اسلام پسند ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہے۔ جس دین اسلام کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر پسندیدہ دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے اللہ فرماتے ہیں مجھے قبول نہیں، مجھے منظور نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کے تمام مذاہب والے اپنے اپنے مذہبوں کو خود چیک کریں کہ ان کا مذہب حق ہے یا نہیں۔ ہم اپنی جگہ پر اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا دین حق ہے، اور اپنے ایمان والے بھائیوں سے کہتے ہیں اطمینان کے ساتھ اپنی دین پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ اپنی دین پر قائم رہنا۔ دین حق صرف ایک دین ہے، اور وہ یہی دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ کیوں یہی دین ہے؟ اللہ نے اعلان کیا، سارے نبیوں نے اعلان کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اعلان کیا، اور جو باقی مذہب ہیں ان باقی مذہبوں کے بہت سارے بڑوں نے اعلان کیا ہے، بڑوں نے اعلان کیا ہے۔ چنانچہ ویدوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود، تورات میں نبی کا تذکرہ موجود، انجیل میں تذکرہ موجود ہے۔ یہ دین اسلام، یہ دین حق دنیا میں 1500 سال پہلے آیا، پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے حوالے کیا، پھر صحابہ کرام نے تابعین کے حوالے کیا، پھر تابعین سے سلسلہ آگے چلا، پھر محدثین، پھر فقہا، پھر اولیاء کرام، پھر سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عالم کے کونے کونے تک اسلام پہنچا۔ کہیں اسلام پہنچا تاجروں کے ذریعے، کہیں اسلام پہنچا دعوت کے ذریعے، کہیں اسلام پہنچا دوسرے ذرائع سے، مختلف جہتوں سے اسلام ملکوں میں پہنچا ہے۔ تو ہم کشمیریوں کو بھی سوچنا ہے کہ ہم تک یہ اسلام کیسے پہنچا ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اب تک کیا کیا بیانات ہوئے ہوں گے، جو کچھ ہوں گے بہرحال بہت قیمتی ہوں گے۔ مجھے کچھ اور بیان کرنا تھا، میرے بھائیوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ارتداد اور ارتداد کے اسباب و تدارک اس عنوان کو گفتگو کریں گے۔ خیر انشاءاللہ وہیں پہنچیں گے، لیکن اب یہ مضمون میرے ذہن میں اس وقت آ گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تمام کاشرن پزِ ون جنہو کنو بوز کہ ہم تک اسلام کی دولت، ہم تک اسلام کی دولت پہنچ جائے، اس کی فکر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور ممکن ہے تو یہ ذہنس میں سو نبی تو کس کن کر فکر، تو جواب ہم کو جو اسلام کی دولت ملی ہے اللہ کا احسان، کچھ بزرگان دین کی قربانیاں، یہاں کے اس زمانے کے انسانوں کی خوش قسمتی، تم زمانے کے انسان سے اسلاف تہذ خوش قسمتی، خدا سندس مہربانی، اور تمن اولیاء کرامن ہندس قربانی، ژور چیز چھی، یہ تو تین چیزیں ہیں، اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا فیصلہ، اولیاء کرام عبد الرحمن بلبل شاہ ہمدان، ان دونوں کی قربانی جنہوں نے یہاں آ کر کے اسلام پہنچایا، اور یہ تم زمان کے اسلامن ہند خوش قسمتی، مسلمانوں کی خوش قسمتی، تین چیزیں ہو گئی، ٹھیک، جس ساری بیان کر کتاب نمبر لکھی علماء تشیح بیان کر پائے کروں بیان، مگر اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز ہے، وہ چوتھی چیز یہ علماء بھی یاد رکھیں گے اور عوام بھی یاد رکھے گی، وہ یہ ہے کہ ہم تک اللہ کا دین پہنچ جائے، اس کی فکر ہمارے اس محبوب آقا رحمت للعالمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔ آج گسے تو میں سوال پڑھ دو اور گسنتی کا سوال پڑھ دو، سوال تمہارے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے، جہاں تو یہاں تو 700 سال کے بعد اسلام آیا، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس کے 600-700 سال کے بعد اسلام آیا، تو ہمارے نبی کیسے ہماری فکر کی ہے؟ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کتاب میں پڑھا، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اور ایک کتاب نہیں کئی کتابیں موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے،
ذکر اللہ کر رہے تھے، نیند کی کیفیت طاری ہوئی، اور اسی نیند کی کیفیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا شاہ ہمدان کے بچپن میں۔ شاہ ہمدان سادات میں سے ہیں، اصلی سید حضرت حسین کے خاندان کے ہیں۔ بچپن میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، شاہ ہمدان وہاں چڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹا علی، شاہ ہمدان کا نام علی ہے، تو یہاں نہیں چڑھ سکے گا، پہلے فلاں بزرگ کے پاس جاؤ اور وہ تیری تربیت کریں گے تب تو یہاں پہنچ سکے گا۔ اور اس بزرگ کا نام بھی بتا دیا۔ صبح کو اٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ بزرگ کون ہے، معلومات کرتے کرتے بعد میں پتہ چلا کہ یہ فلاں بزرگ ہیں۔ ان بزرگ کا نام تھا سید سیف الدین محمود مزدقانی۔ بہرحال یہ روانہ ہو گئے جب وہاں قریب پہنچے ہیں تو محمود مزدقانی کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میرے خاندان کا میرا پیارا بیٹا تیرے پاس آ رہا ہے، اس لیے انتظار میں ہے۔ شاہ ہمدان آئے، جنہوں نے استقبال کیا، اور وہ مہمان بھی ہے اور ساتھ میں تو پوچھا، آپ مہمان بن کر کے آئے ہیں طالب بن کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت میں مہمان بن کر نہیں آیا، میں طالب بن کر کے آیا ہوں۔ فرمایا، اگر مہمان بن کر آئے تو میں آپ کی جوتی میں خادم، اور اگر طالب بن کر کے آئے ہیں تو میں طالب بن کر رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، حضرت میں طالب بن کر کے آیا ہوں۔ فرمایا، پھر اب تو روحانی تربیت شروع ہو گئی، اور روحانی تربیت کے لیے بڑی مشکل زندگی گزروائی، بڑے سخت مجاہدے کروائے جو پرانے زمانے میں اولیاء اپنے مریدین سے کراتے تھے۔ بہرحال شاہ ہمدان ان مجاہدوں کے نتیجے میں قیمتی ہیرا بن گیا، اور ایسا ہیرا بن گیا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم، داد علم و صنعت و تہذیب و دین۔ اب تیار ہو گئے، تیار ہونے کے بعد ابھی یہاں کشمیر کی طرف رخ نہیں کیا تھا، مراقبہ کر رہے تھے۔ اس مراقبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ولدی اذهب انت الى کشمیر، سلام محمد رسول اللہ، سلام ان کے بارگاہ میں۔ خلاصۃ المناقب فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، کشمیر یونیورسٹی میں ہے، وہ چھپ بھی گئی ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اس میں فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ فرزند مان بیروت کشمیر و مردم آرا مسلمان کن، بیٹا آپ کشمیر چلے جاؤ اور وہاں کے انسانوں کو اسلام کی دعوت دو۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے پلان بنایا کشمیر آنے کا۔ پہلے 2 آدمیوں کو بھیجا، اور یہ 2 آدمیوں کو اس لیے بھیجا کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ اسلام پہنچا تو پہلے آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا تھا وہاں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن مکتوم۔ تو ٹھیک اسی طرح سے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 قریب ترین رشتہ داروں جو بڑے صاحب علم تھے وہ آئے اور کشمیر کا دورہ کیا، یہاں کے سارے حالات ان کو پہنچائے، اور اس کے بعد پھر شاہ ہمدان تشریف لائے اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور یہاں کشمیر میں 2 سال انہوں نے قیام کیا۔ جب آئے تھے تو گنے چنے تھوڑے سے مسلمان تھے، اور جب واپس جا رہے تھے تو ہزاروں مسلمان تھے، اور ہر علاقے میں مسلمان ہی مسلمان تھے۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے 37,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام کلمہ پڑھا، کچھ کتابوں میں لکھا ہوا 50,000 کے لوگوں نے اسلام کے ہاتھ پر اسلام کلمہ پڑھا ہے۔ اور ان کی دعوت دینے کا اصول و طریقہ بھی بہت عجیب تھا، مجھے وہ بیان نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس سے پہلے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے روحانی تربیت کے نتیجے میں کشمیر بھیجا تھا، اس کا بھی لمبا واقعہ ہے۔ وہ مدینہ سے چلے ہیں تو ترکی پہنچے، ترکی سے چلے ہیں تو چائنا کاشغر پہنچے، کاشغر سے پھر کشمیر میں داخل ہوئے ہیں، اور یہاں آ کر کے اسلام کی تبلیغ کی۔ اور عبد الرحمن بلبل کشمیر تشریف لائے ہیں۔ اس زمانے میں یہاں کا بادشاہ جس کا نام تھا رنچن، اس رنچن نے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد پر ان سے ملاقات کر کے اسلام قبول کیا، رضامندی کے ساتھ، نہ کوئی تلوار چلی، نہ کوئی دھوکہ دیا گیا، نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی پریشر تھا، بلکہ یہاں کے اس زمانے کے انسانوں نے جب دیکھا کہ ہم تباہ حال ہیں، نہ ان کا مذہب صحیح تھا، نہ ان کا کلچر صحیح تھا، نہ ان کی سوسائٹیاں صحیح تھی، نہ ان کا رہن سہن صحیح تھا، یہ تباہ حال انسان تھے، اور وہ انتظار میں تھے اللہ کا فیصلہ
ان بزرگوں کی قربانی، ان کی قسمت اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تربیت، اس کے نتیجے میں عبد الرحمن بلبل تشریف لائے تو بادشاہ مسلمان ہوا رنچن، اور وہ صدر الدین کہلایا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ آگے چلتا رہا۔ مجھے کشمیر میں اسلام کی پوری تاریخ بیان نہیں کرنی ہے، نہ بیان کرنے کا یہ موقع ہے نہ ضرورت ہے۔ میں تو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم کشمیریوں کو بار بار سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور پرانے بزرگوں تو بہرحال ٹھیک ہیں، یہ جو ہماری نئی نسل ہے، اور میں براہ راست نئی نسلوں کو خطاب کر کے کہنا چاہوں گا، نوجوانوں اچھی طرح سے سمجھو، اللہ نے تم کو نمبر 1 ایمان کی دولت عطا کی ہے، نمبر 2 کردار کی دولت عطا کی ہے، نمبر 3 صحت عطا کی ہے۔ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کا عہد کر کے اٹھو۔ ایمان اور اسلام کشمیر میں کیسے داخل ہوا، کیا کیا حالاتوں سے پیش آئے، اس کی تفصیلات صرف تاریخ کی کتابوں میں پڑھنی چاہیے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تحقیق کرو، معلوم کرو کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی ہے۔ اور اگر وہ بزرگ نہ آئے ہوتے اور اللہ کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا، یا اس زمانے کے ہمارے ان اسلاف نے انکار کیا ہوتا، تو ہو سکتا ہے آج تک ہم اسی کفر میں ہوتے۔ یہ تو سوچنے کی چیز ہے، اور کیوں نہیں سوچیں گے یہاں کے لوگ؟ اگر اللہ کی مدد نہ ہوئی ہوتی، نمبر 1، اگر وہ بزرگ نہ آئے ہوتے، 2، اگر یہاں کے ہمارے اسلاف نے ان کی ناقدری کی ہوتی اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا اور وہ واپس نکل گئے ہوتے، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ آج تک شاید ہم اسی کفر میں ہوتے، اسی شرک میں ہوتے، اسی گمراہی میں ہوتے۔ مگر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا۔ یا اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اسلام کشمیر میں پہنچا، دیر سے پہنچا مگر پہنچا۔ ہم ان تمام بزرگوں کی رفعت درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہم خوش قسمت ہیں ہمارے ان اسلاف ہیں جو ہمارے آبا و اجداد اس زمانے میں تھے، اور انہوں نے چاہے وہ کوئی بھی خاندان رہا ہو، یہاں کے اس وقت کے سارے خاندانی اسی زمانے کے چلے آ رہے ہیں۔ بلکہ میں مثال بھی سمجھاتا ہوں، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا میر محمد ہمدانی سینٹ کشمیر آئے۔ اس زمانے میں بادشاہ یہاں مسلمان تھا، لیکن بادشاہ کا سیکریٹری، بادشاہ کا معاون یا بادشاہ کا وزیر اعظم وہ ایمان والا نہیں تھا، اس کا نام تھا صحبت۔ سلطان سکندر کشمیر کا بادشاہ ہے، حضرت میر محمد ہمدانی شاہ ہمدان کے صاحبزادے ہیں۔ شاہ ہمدان کی وفات ہو چکی تھی، شاہ ہمدان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی کی 12 سال تربیت کی گئی، 10 سال کی عمر سے لے کر کے 12 سال تک تربیت کرنے کے بعد جب وہ 22 سال کا جوان تھا، اور 22 سال کا جوان کشمیر میں داخل ہوا ہے، اور یہاں کے بادشاہ نے اس کا استقبال کیا، بادشاہ کے ساتھ اس کا وزیر یا وزیر اعظم کہیں یا سیکرٹری کہیں یا معاون خاص کہیں یا جو بھی کہیں، صحبت نام کا ان کے ساتھ، اور وہ ایمان والا نہیں تھا۔ میر محمد ہمدانی چونکہ باکمال تھے، ایک تو انتہائی خوبصورت جوان، زبردست علم اور بولنے کی بہترین طاقت، یعنی پاور آف اسپیکنگ، بولنے کی طاقت، اور اسی طرح سے کاؤنسلنگ کی طاقت، یہ تمام چیزیں اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ اور خاندان کا بیٹا، شاہ ہمدان کا بیٹا، ان کے مریدوں کا تربیت یافتہ، زبردست صاحب علم، انتہائی خوبصورت، یہ ساری چیزیں جمع تھی۔ اب جب شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پہنچا کشمیر، اور کشمیریوں نے اپنے بڑے پیر کے بیٹے کا استقبال کیا، اور وہ صاحب بھی آئے جو صاحب ایمان والے نہیں تھے، اور اس وقت تک بار بار ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی، اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اب جب میر محمد ہمدانی سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو 1 یا 2 دن گزر گئے، اور اگلے دن اس نے بھی سرنڈر کیا اور کہا میں بھی مسلمان بننے کے لیے تیار۔ چنانچہ صحبت بنے وہ مسلمان، سیف الدین۔ اس کے بعد بھی وہ بٹی رہا۔ تو یہاں کی وہ قومیں جو اس زمانے میں تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو نتیجہ ہم تک اسلام کی دولت ملی۔ پھر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہاں بڑے بڑے علماء آئے، فقہاء آئے، بخارا سے، سمرقند سے، بغداد سے، کوفہ سے، یہاں تک کہ روم سے، اور کہاں کہاں سے علماء۔ پھر یہاں اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا بھر کو روشن کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ساری دنیا میں حدیث کا سب سے بڑا ماہر کشمیر کا تھا شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو استاد حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ بہرحال میرے بھائیوں، مجھے کشمیر میں اسلام کی ساری تاریخ بیان نہیں کرنی ہے، میں تو بیس سمجھانا چاہتا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس ایمان کی دولت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ، ہم نے اس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے جو ایمان والی تھی، ہم نے اس ماں کا دودھ پیا جو ایمان والی تھی، ہم نے اس باپ کے
اس باپ کی آمدنی سے بچپن سے لے کر آج تک زندگی گزاری جو ایمان والا ہے، یا اللہ ہم احسان مند ہیں آپ کے کہ آپ نے ہم کو کسی قربانی کے بغیر، کسی مصیبت کے بغیر ایمان اپنے گھر میں عطا فرمایا اور اسلام کی دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ یا اللہ آپ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر کے آؤ گے مجھے قبول نہیں، یا اللہ ہم احسان مند ہیں آپ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ پڑھو پھر ایک مرتبہ الحمدللہ۔ اگر خداینس مسلمان گرس مز آساو نہ پٲدٕ کٔرمٕتۍ تیٚلہِ کتہِ آساو وٕنکیٚنس؟ سوٗنٛچِو سٲری تھٲیِو قلب بۄن کُن، پتہٕ سوٗنٛچِو اگر خداینس مسلمان گرس مز آساو نہ پٲدٕ کٔرمٕتۍ أسۍ کتہِ آساو وٕنکیٚنس؟ کم سے کم یہاں نہیں ہوتے، ہمارا یہ نام نہیں ہوتا، ہماری یہ شکل بھی نہیں ہوتی، ہماری زبان پر یہ سب نہیں ہوتا، نہ ہماری زبان پر یہ سب ہوتا، نہ ہمارے کانوں میں یہ سب ہوتا، نہ ہم مسجد میں آنے کے قابل تھے، نہ قبرستان میں ہم دفن ہوتے، نہ ہم حج کرنے جا سکتے تھے، نہ ہمارا رمضان ہوتا، ہمارا کچھ اور ہوتا، وہ نہ جانے کیا اور ہوتا۔ وہ تو جہاں اللہ پیدا کرتے، چائنا میں کرتے، امریکہ میں کرتے، یورپین کنٹریز میں کہیں کرتے، ایتھیسٹوں میں پیدا کرتے، ملحدوں میں پیدا کرتے، مشرکوں میں پیدا کرتے، کن میں پیدا کرتے، وہیں کی زندگی ہوتی۔ یا اللہ آپ کا بے انتہا شکر، یا اللہ آپ گواہ رہیں، ہم آپ کی اس مہربانی پر شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایمان والے کے گھر میں جنم عطا فرمایا، گھر کے اندر ایمان کی دولت مل گئی۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ایمان کی دولت ملی، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ایمان کی دولت چھن بھی جاتی ہے، اور کبھی انسان کو پتہ چلتا ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور فرمایا یمسی الرجل کافرا ویصبح مؤمنا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ ایمان کی دولت ملی، یہ چھن بھی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں مگر، اور ہمارا بھی اللہ پر آخر پر ایمان ہے، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی اعلان فرمایا ایمان ملتا ہے اور اس کے بعد ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ ایمان چھن جاتا ہے، اور جب انسان چھن جاتا ہے تو کبھی تو آدمی کو پتا چلتا ہے کہ ایمان ہے، اور کبھی آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا اور ایمان چھن چکا ہوتا ہے۔ دنیا میں کہاں کیا کیا ہوگا یہ تو دنیا والے وہاں کے لوگ سمجھیں، ہم اپنے یہاں کے حالات کو دیکھیں گے کہ جناب والا یہاں وہ محنتیں چل رہی ہیں، وہ محنتیں پائی گئیں، وہ ذہن پایا گیا، وہ حالات پائے گئے کہ لوگ ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کے کپواڑہ کا کسی گاؤں کا آدمی میرے پاس آیا اور آ کر اس سے صاف کہا میں نے خدا کو مانتا ہوں، نہ نبی کو مانتا ہوں۔ بڑگام چاڈورا کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ نیٹ پر ڈال دیا کہ ہمارا خدا گوہر شاہی ہے۔ وہ گوہر شاہی وہاں پڑوس میں کوئی آدمی تھا، وہ مر بھی گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے۔ جہاں ایسے افراد پائے گئے کہ جو ایک طرف سے کہتے ہیں ہم سید خاندان کے ہیں، اور دوسری طرف سے انہوں نے یہ بھی کہا یہ ساری مصیبت تمہارے نبی کی وجہ سے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ آپ کے قریب میں جہاں تم لوگ ہو، جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہاں قریب ترین ایک جگہ پر سکول کے اندر یہاں کے ماسٹر نے یہاں کے ہمارے مسلمان بچوں کے ٹیکے لگوائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ارتداد ہو رہا ہے۔ جہاں نہ جانے کتنے ہی سکولوں میں ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مسلمان بچوں کو وہ پریئر پڑھاتے ہیں جس میں کفر ہوتا ہے۔ ایمان ملتا بھی ہے، ایمان چنتا بھی ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو چوکنا رہنا ہے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی وجہ سے میرا ایمان سے چن جائے۔ اور اس میں لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، آج سمجھنے لگتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں یہ جو کروں گا اس سے کیا ہوگا، ہم سے کیا گیس، یہ کوئی معمولی چیز۔ یہ جو دھوکہ لگتا ہے انسان کو، یہ دھوکہ وہی دھوکہ ہے، انسان کہتا ہے اس کھانے سے کیا ہوگا، اس کھانے سے کیا ہوگا، اور بعد میں کینسر کا 4th اسٹیج آ چکا ہوتا ہے اور ابھی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان خود ہی سمجھنے لگے میں اگر یہ بولوں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں اگر یہ کروں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں یہ ٹیکا لگاؤں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں یہ بھجن گاؤں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے نبی کریں گے۔
اس کا فیصلہ قرآن و حدیث کرے گا، اس کا فیصلہ علماء کر چکے ہوں گے، وہ فیصلہ چلے گا، نہ کہ تمہاری سوچ۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دوائی کے کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تو جناب آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، یہ بولنے کا حق ڈاکٹر کو ہے کہ کس دوائی کا فنکشن کیا ہے اور کس دوائی کا ایفیکٹ کیا ہے اور کس دوائی کے سائڈ ایفیکٹ کیا ہے، یہ ڈاکٹر بولے گا۔ سیم اسی طرح سے کس عمل سے کیا ہوگا، کس عمل سے کیا نقصان ہوگا، کون سا عمل آدمی کو کفر میں پہنچا دے گا اور کون سا عمل آدمی کو گمراہی تک پہنچا دے گا، اس کا فیصلہ اسلام کرے گا۔ اس کا فیصلہ نہ آپ کا لیڈر کرے گا، نہ آپ کا سائنٹسٹ کرے گا، نہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا، نہ آپ کا دانشور کرے گا، نہ آپ کا سکالر کرے گا، اس کا فیصلہ اسلام کرتا ہے۔ اور خبردار کسی سکالر کے دھوکے میں مت آنا، خبردار کسی لیڈر کے دھوکے میں مت آنا، اور خبردار کسی دانشور کے دھوکے میں مت آنا۔ ونان یہ مولوی ون دیو ون، نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت میں چوکنا رہنا۔ یہاں کے تمام والدین جو بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ضرور پڑھائیں، مگر اس پڑھائی کے دوران اگر بچوں کا ایمان چھن گیا اور اگر اس پڑھائی کے دوران تمہارے بچوں نے کفر کیا اور کفر کے کلمات پڑھے، کفر کے بھجن گائے، کفر کے اسمبلیاں کی، کفر کے پریئر پڑھے، یا کفر کے حرکتیں کی، یا کفر کے ڈانس کیے، تو پہلا مجرم ہوگا اس کا باپ جس نے اپنے بچے کو ایسی جگہ پر پڑھنے کے لیے بھیجا، دوسرا مجرم ہوگا وہ سکول کا وہ سٹاف ہو، وہ ٹیچر جو یہ کروا رہے ہیں بچوں کو، اور تیسرا مجرم ہوگا وہ بچہ اگر وہ بالغ ہے، وہ بھی مجرم ہوگا کہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کے ایمان چھن رہا ہے۔ ایمان دولت ہے، لیکن دولت کے ساتھ انتہائی حساس بھی ہے۔ ہر ایمان والے کو بہت فکر مند رہنا ہے، میری کس حرکت کے نتیجے میرا ایمان چھن جائے گا۔ مجھے امام صاحب نے فون کیا کہ جناب بہت دوستوں دعا کرا، میں تو بس اچھا تبن ہمامہ گو نفر کھڑا، وہ سے وہاں سے کہا ہے امام صاحب کا چکم دعا کرا یا گو خدا جو بوزاں، میں تو بس اب کہہ لگا کہ کیا حکم ہے، میں نے کہا اس سے کہو تمہارا نکاح بھی ختم، تمہارا ایمان بھی ختم۔ جب کوئی انسان کو کہ خدایا سے آوئی نہ ایسے، خدایا سے شنا انصاف، خدایا سے کیس کرو یہ ظلم، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ان تمام آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا، بے انصاف نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں تو ظالم۔ گھر میں حادثہ ہو گیا، زبان سے ایسے جملے نکلے، ایمان چھن جائے گا۔ دفتر میں پہنچے وہاں کوئی ایسی حرکت کی، ایمان چھن جائے گا۔ سکول میں پہنچے وہاں کوئی حرکت کی تو ایمان چھن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا زمانہ چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور آج کا زمانہ چونکہ تھیوریوز کا زمانہ ہے، ان تھیوریوں کے چکر میں آ کر اور سوشل میڈیا کے انتہائی خطرناک ملحدوں کی وجہ سے بھی الحاد پھیلے گا، بھی الحاد پھیل سکتا ہے۔ چنانچہ ایتھیسٹ بے انتہا زیادہ سرگرم ہے سوشل میڈیا پر، ایگناسٹک بہت سرگرم ہے سوشل میڈیا پر، کچھ تگڑم باز لوگ ایکس مسلم کے نام پر سوشل میڈیا میں سرگرم ہیں۔ اسی طرح سے کچھ مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے افراد وہ ایسا کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر، اسلامی سکالر ہونے کے نام پر۔ میں نے آج ہی سنا، جس سے پہلے بھی پڑھا آج بھی، ایک صاحب نکلے ہیں کوئی غامدی صاحب، وہ کہتا ہے غار حرا کا واقعہ افسانہ ہے۔ آج ہی وہ کہہ رہا تھا بخاری حدیث کی کتاب میں، وہ تاریخ کی کتاب ہے۔ اب ہمارا آدمی جب اس کو سنے گا کہتا ہے بہت بڑا سکالر ہے یہ۔ تو میرے بھائیو، ایتھیسٹوں کی تھیوریاں پڑھو گے، اگناسٹکوں کی تھیوریاں پڑھو گے، ان کے ڈیبیٹ سنو گے، ہو سکتا ہے تمہارا ایمان متزلزل ہوگا۔ کچھ نہیں پڑھنا ہے، اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں پہلے اپنی ایمان کی بنیاد کو مضبوط کریں پھر پڑھیں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم پڑھنے لگو گے اور پڑھتے پڑھتے خود ہی کنفیوز ہو جاؤ گے۔ اور تیسری چیز ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ الاؤ ہونا چاہیے، شراب، ڈرگس، غلط تعلقات، جنسی آوارگی، فری سیکس، یہ ساری چیزیں مجھے ملنی چاہیے، اور ان میں رکاوٹ بنتی ہے اللہ اور اللہ کا نبی، لہذا میں انکار نہیں کروں گا، مسلمان نہیں خدا۔ چنانچہ بے شمار لوگوں کی مصیبت یہی ہے، کیا ان کو ہر چیز فری ہو جانی چاہیے۔ یہاں کا کپڑا علاقے کا جو کوئی آدمی میرے پاس آیا تھا اور وہ بحث کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا اسلام کی کون سی چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے جس کی بنا پر تم کہتے ہو ایکچولی اسلام پسند؟ دبن جناب اس میں ہر چیز میں بیان ہے۔ میں نے بس کہا کچی شو بیان
دبن جناب ڈانس پر بھی بیان ہے، شراب پر بھی بیان ہے، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے میں بھی بیان ہے، مطلب سگے سیاس و ناچ گانا، پھر تمہیں اسلام اچھا لگے گا۔ اسلام اصول ہے، اسلام حیا ہے، اسلام تہذیب ہے، اسلام انسانیت ہے، اسلام اخلاق ہے۔ اسلام کہتا ہے انسانوں کو جو چیز چاہیے وہ ساری ہمیں، کھانا اللہ نے حلال کیا، پینا اللہ نے حرام کیا، نکاح اللہ نے حلال کیا، 4 نکاح کرنے کی اجازت دی، مگر زنا کاری نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، رشوت نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، ناحق قتل نہیں کرنا، جرم نہیں کرنا، پاکیزہ زندگی گزارو۔ اسلام یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا تھا، اس دھرتی کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیام تک ایسا معاشرہ کوئی تیار کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا پاکیزہ معاشرہ جس میں کوئی ظالم نہیں، کوئی لوٹ کھسوٹ کرنے والا نہیں، کوئی کسی پر ظلم کرنے والا۔ محمد رسول کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا، ایک ناحق قتل نہیں ہوا، ایک کسی خاتون کو چھیڑا نہیں گیا، ایک آدمی کا مال چھینا نہیں گیا، ایک آدمی کا نہ کسی کو کوئی نہیں ہوا، اور مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی قومیں جب کسی ملک پر مسلط ہوتی ہیں تو کس طرح سے قتل و غارت گری کرتی ہیں، کس طرح سے خون بہاتی ہیں، وہ خود اپنی تاریخ دیکھیں۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، ایک ناحق خون کا قطرہ گرنے نہیں دیا، ایک کسی گھر کو لوٹا نہیں گیا، ایک کسی آدمی کی بے عزتی نہیں کی گئی، اور وہاں کے تمام عیسائی سرنڈر کر کے آئے اور خود چاپیں ان کے حوالے میں کر دی۔ پھر فاروق اعظم کی نماز کا وقت ہے، انہوں نے کہا یہاں نماز پڑھیے، انہوں نے کہا یہ تمہارا کنیسہ ہے، یہ تمہارا گرجا گھر ہے، اگر میں یہ نماز پڑھوں گا بعد میں مسلمان اس پہ دعویٰ کریں گے، میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، باہر نکل کے نماز پڑھی، تاکہ تمہاری مسجد پر کوئی تمہارے کنیسہ پر بعض والے مسلمان قبضہ نہ کر لیں۔ کیوں قبضہ کریں گے؟ ہمارے امیر نے یہ نماز پڑھی تھی، ہم وہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، 3-4 اسباب ایسے ہیں جن کے نتیجے میں ایمان چھن جائے گا، اس لیے ان چاروں چیزوں کے بعد چوکن نہ رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں آرڈر آئے گا یہ چیز کرو اور وہ اسلام کے خلاف ہوگا، آپ اسے صاف صاف کہیں جناب اس سے میرا ایمان ختم ہو جائے گا، میں نہیں کرنے والا۔ اور اگر زیادہ ہی کہیں گے بہت اچھا، یہ آپ کی ملازمت آپ کو مبارک ہو، میں نہیں کروں گا، مجھے اپنا ایمان عزیز ہے۔ میرے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا جناب میں فلاں جگہ پر ڈیوٹی دے رہا ہوں کشمیر سے باہر۔ میں تو بس اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگا میں یہ کرتا ہوں، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ سب جو تم کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہنے لگا جناب فلاں کو سلامی دینی ہوتی ہے۔ میں نے کہا دے سکتے ہو۔ کہنے لگا جناب وہ فلاں فنکشن میں جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا ہاں آپ جا سکتے ہو۔ کہنے لگا جی وہاں مارننگ اسمبلی میں یہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ سارا کفر ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور یہ میرا کہنا، یہ تو اسلام کہتا ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے میڈیکل بتانا، اپنا کچھ نہیں وہ کہے گا۔ اسی طرح سے علماء کا کام ہے دین بتانا۔ جناب آپ کا دین کہہ رہا ہے یہ آپ کریں گے تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ کہہ لگا جناب اگر میں وہاں یہ نہیں کروں گا تو میں ملازمت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ریزائن کرو۔ کہہ لگا ریزائن کروں گا تو کھاؤں گا کیا؟ میں نے کہا مزدوری کرو۔ اور اگر آپ جب آدمی کو اپنے ایمان عزیز ہوگا وہ سب کچھ کرنے کے لیے کرو، اور اگر ایمان عزیز نہیں ہوگا تو آدمی کہتا ہے میں نے ملازمت ایمان، پھر انسان اپنے آپ کو خود ہی تسلی دیتا ہے، اے میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، کیا میرے بعد دھوکے میں مت آنا۔ اور زیادہ اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے کنفیوژن۔ وہ کنفیوژن کے نتیجے میں تم اپنا ایمان، خاص طور پر تم میں سے، خاص طور پر آپ میں سے جو بچے سکولوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، جو بچے اپنی گھروں سے دور ہیں، جو بچے کہیں ہاسٹلوں میں ہیں، یا چاہے وہ میڈیکل کالجوں میں ہیں، چاہے انجینئرنگ کالجوں میں ہیں، سائنس کالجوں میں ہیں، یا لا کالجوں میں ہیں، یا کسی بھی جاب میں ہوں، یا کسی اور جس پروفیشن میں آپ جہاں پہ ہوں، آپ تعلیم پڑھ رہے ہوں یا آپ ملازمت کر رہے ہوں، وہاں تمہارے دائیں بائیں جو ماحول ہے وہ 2 قسم کا ماحول ہے۔ ایک ہے میڈیا کا ماحول، وہ تمہارے موبائل کے ذریعے سے تم تک پہنچے گا، اور دوسرا ہے تمہارے دائیں بائیں کے دوستوں کا ماحول، وہ جس مائنڈ سیٹ کے ہوں گے وہی تمہارے اندر منتقل ہوگا۔ اب اگر تمہارا ایمان اپنا مضبوط نہیں ہوگا، تم کو اگر اپنی نبی کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کوئی بھی آدمی تمہیں کنفیوز کر دے گا، اور جب کنفیوژن کا شک اندر بیٹھ جائے گا نکلے گا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا بدترین دھوکہ یہ ہے، پہلے زمانے میں آدمی ایمان سے نکل کر اعلان کرتا تھا میں فلاں بن گیا، آج بے شمار لوگ ایسے ہیں وہ چپ اندر رہتے ہیں، اندر کفر ہے، ظاہر نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے ظاہر؟ اس لیے کہ اگر ظاہر کریں گے پھر یہاں رہ نہیں سکتے، پھر ہمارے جان کو خطرہ ہے، پھر ہو سکتا ہے لوگ ہم رشتہ بھی دیں گے تو نام بھی وہی رکھیں گے، رہیں گے انہی کے ساتھ، ٹھیک، بلکہ کبھی کبھی مسجد میں پہلی سپنے میں آئیں گے اور اندر کہیں گے اسلام کی مصیبت۔ یہ ہوتا ہے،
میں نے آج ہی ڈیبیٹ سنا، اور وہ مصر میں ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ اس کا ایک اتھیسٹ کا اور ایک بچے کا. ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. مسلمان ملکوں سے نکلنے والے افراد ملحد بن کر کے، اور وہ باقاعدہ بحثیں کرتے ہیں، اور بلکہ آپ کے یہاں کپواڑہ کا لڑکا بھی ایک ہے، وہ یہاں سے بحث کرتا ہے اسلام کے حق میں، اور میرے پاس بھی آتا ہے وہ لڑکا. مجھے نہیں معلوم ہے یہاں ہوگا، ہو سکتا ہے یہاں موجود ہوگا. وہ ابھی 2 دن پہلے بھی اس کا وہ ڈیبیٹ میں نے سنا. غرض میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، یہ جو بزرگ حضرات ہیں سفید ریش والے، ان کو یہ تو ان کی زندگی گئی کا مطلب یہ ہے یہ اس سٹیج میں نہیں ہے کہ اب یہ مرتد ہو جائیں گے، یہ سٹیج میں نہیں ہے کہ ان کو انفیکشن ہو جائے گا. آپ زندگی کو اس مرحلے میں ہو جس مرحلے میں آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے کفر کا، الحاد کا، ایتھیسزم کا، ماڈرنزم کا، عیاری کا، فحاشی کا، بدکاریوں کا، اور تم کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور بار بار دیکھنا یہ کر. اور اگر کہیں کنفیوژن ہوا اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبی کی ذات اقدس کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، دین کی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کنفیوژن ہو رہا ہے، تو جیسے ہی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اگر تمہیں کنفیوژن ہو رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، عام ایمان کے پاس مت جاؤ، عام علماء کے پاس مت جاؤ. یہ تمہاری غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ جناب مجھے اپنی بیماری کا علاج کرنا ہے تو مجھے ایکسپرٹ ڈھونڈنا ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں ایکسپرٹ کو ڈھونڈوں گا، اسپیشلسٹ کو ڈھونڈوں گا. اگر میری آنکھوں کا مسئلہ ہے تو مجھے آئی اسپیشلسٹ کانٹیکٹ کرنا ہے. اگر میرے ہارٹ کا مسئلہ ہے تو مجھے ہارٹ کا ڈاکٹر جانا ہے. مجھے اگر ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور ڈھونڈوں گا بھی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو. یہی ہوتا ہے. سیم اسی طرح سے اگر آپ کو دین اسلام کے کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن ہو گیا، اور اس کنفیوژن کی بنیاد سائنس ہے، اس کنفیوژن کی بنیاد ڈاروینزم ہے، اس کنفیوژن کی بنیاد کوئی اور ازم ہے، تو آپ ہمارے اس امام صاحب کے پاس جا کر کہیں گے جناب مجھے سمجھاؤ ڈاروینزم کیسے غلط ہے، تو آپ غلط کر رہے ہیں. اس امام کے پاس آئے. کیوں؟ اس کا تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے. یہ تو جو اس کا سبجیکٹ نہیں ہے آپ اس سے وہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی غلطی ہے. اور وہ امام بعد میں کیا کرے گا؟ یا تو غلط جواب دے گا، یا کہ ہے وہ ہے کہ نہیں جگہ سانو بھی کا. آپ کہیں گے اچھا اسلام کے پاس جواب ہی نہیں ہے. نادان ہے آپ لوگ. اسلام کے پاس جواب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، چونکہ اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اس نے حفظ کیا، قرات پڑھی، عالم بنا، وضو سے لے کر کے طہارت تک، وضو، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تقسیم وراثت، یہ سارے مسائل اس سے پوچھو، یہ کھٹ سے بتائے گا. یہ ہمارا مفتی ہے، یہ مفتی فتوے کے سارے مسائل ابھی جواب دے گا. لیکن الحاد کا رد، ایتھیسزم کا رد، ایگنوسٹسزم کا رد، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا آرگیومنٹ کیا ہے، اس آرگیومنٹ کا جواب کیا ہے، اور اب تک ایتھیسزم کے متعلق کیا کیا لکھا گیا، کیا کیا پڑھا گیا، اور دنیا میں اس وقت چیز کیا کہتے ہیں، ان کے کنفیوژن کیا ہیں، یہ سب اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. جب اسے پڑھا نہیں ہے، آپ اس سے جواب لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو دھوکہ لگ جائے گا. شیطان آپ کو کیا کہیں کہ وسطہ میں نہ جو ہوں اسلام سے غلط، تو آپ ایک قدم اور پیچھے چلے جائیں گے. میرے بھائیوں، تم میں سے جو اس طرح کی شکوک کا شکار ہو گیا، کسی اچھے عالم کو ڈھونڈو، معلومات کرو جناب اس ٹاپک پر بات کرنے والا عالم کون ملے گا مجھے، اور اس کے پاس جاؤ. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگا جناب ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے. میں نے کہا لے آئیے. اب آیا وہ بچہ، کہنے لگا جناب پہلی بات میں بتانا چاہتا ہوں، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ہم کیوں مانیں گے؟ میں نے کہا بہت اچھا، پہلی بات سنیے، یہ سوال کہ خدا کو پہلے دکھاؤ، نہیں دیکھا تو ہم مانیں گے نہیں، یہ سوال ہی تمہارا غلط ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی ہے اس کے بارے میں آپ ڈیمانڈ کرو مجھے پہلے دکھاؤ، یہ سوال ہی غلط ہے. وہ سمجھ میں نہیں آیا اسے. میں نے کہا دیکھو، میں آپ سے کہوں گا اپنی مجھے عقل دکھاؤ، میں آپ سے کہوں گا آپ اپنی روح مجھے دکھاؤ، میں آپ سے کہوں گا آپ اپنے ایموشنز مجھے دکھاؤ، میں آپ سے کہوں گا آپ کی باڈی کے اندر جو وٹامنز ہے وہ مجھے دکھاؤ، میں آپ سے کہوں گا آپ کی باڈی کے اندر آئرن بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، پروٹین بھی ہے، وہ سارے مجھے دکھاؤ. آپ کہیں گے وہ ساری دکھانے کی چیز نہیں ہے. میں کہوں گا جب ہر فلاں چیز کم ہو جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب. میں نے کہا اگر آپ کو جب وٹامن ڈی برابر ہوگا تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اور وٹامن ڈی جب کم ہوگا تو ہڈیاں کمزور ہوں گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں دکھاؤ مجھے کہاں ہے وہ وٹامن ڈی، اور جانے دو اس کو، یہ ہوا ہے، اس ہوا میں کہاں ہے آکسیجن، اور کہاں ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اور کہاں ہے کاربن مون آکسائڈ. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا یہ چاری چیزیں نظر نہیں آتی مگر ہیں. کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا ایسے ہی اللہ نظر نہیں آتا مگر ہے. کہنے لگا کیسے ہے؟ میں نے کہا تم جنگل میں پہنچو، اور جنگل میں تم نے دیکھا ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، تم کھٹ سے کہو گے کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے.
کوئی ہے جس نے اس کو بنایا، حالانکہ اس آدمی کو آپ نے دیکھا نہیں، یہ ساری کائنات ہماری نظروں کے سامنے، کوئی ہے جس نے اس کو بنایا۔ آپ جنگل میں پہنچے، جنگل میں ایک بال آپ کو ملا، بال جھاڑیوں کے اندر، وہ کیا پہاڑ بیٹھا، آپ دیکھیں یار کہ بال یہاں کہاں سے آیا، پھر کہیں گے کہیں یہ بال بنا ہے، لیدر کا ہے، پلاسٹک کا ہے، ربڑ کا ہے، کپڑے کا ہے، کس چیز کا مگر ہے، اور کہیں یہ بنا ہے، میں کلر بھی ہیں، تو پتہ نہیں کوے نے لایا، کن چیل نے لایا، کن گانش انمت، مگر کہتا ہوں آمد یوت ووت مجھ ٹھیک۔ اب آپ سے کہیں گے یار بال زبردست ہے اور عجیب ہے اور شاندار ہے، مگر بنا خود ہی ہے، کہ لگا بنا خود کہاں ہے، یہ تو کہیں یہاں کیسے آیا، کہ لگا وہ پتہ نہیں، مگر آیا ہے، کہیں بنا اور آیا ہے۔ میرے بھائیوں بس اب یہی رکے، جتنے یہ سکولوں کالجوں والے ہیں تم توجہ سے سنو، یہ جو چھوٹا بال ہے یہ چھوٹا بال نہیں، اس کو بڑا بال کرتے 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 پھر یہ ساری یونیورس بن، اب یہ ساری یونیورس ہمارے سامنے ہے، اس میں کلر بھی ہیں، اس میں پلانٹس بھی ہیں، اس میں زمین ہے، اس میں سیارے ہیں، اس میں گلیکسیاں ہیں، اس میں ساری یونیورس ہے، اس میں ملکی وے بھی ہے، اس میں کہکشاں بھی ہیں، اس میں سب کچھ، یہ سب کچھ ہے، اس میں ستار بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ زمین ہے، اور اس زمین میں تمام لائف سپورٹ سسٹم ہے، جس میں ہوا ہے، اور ہوا کو بیلنس کرتے ہوئے آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، اس میں ہیٹنگ بھی ہے، اس میں انرجی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اور واٹر سائیکلنگ کا سارا وہ فلسفہ جو تم اپنے سکولوں میں پڑھتے ہو، واٹر سائیکلنگ کی تھیوری، وہ بھی سامنے رکھو، اور اس زمین سے غذائیں بھی اگ رہی ہیں، اور موسم بھی بیلنسڈ ہے، اور موسم گھومتا بھی ہے، اور انسان بن رہے ہیں، اور مخلوقات تیار ہو رہی ہیں، شکلیں سب کی الگ الگ ہیں، یہ ساری کائنات کہتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اسی کو ہم اللہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نانو خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم مانتے کیوں نہیں، میں ہی چھوڑا تو پیدا کر تو کیا سنو سمجھ جا، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے جو زمین سے ساری چیزیں اگا رہا ہے، جو آسمان سے پانی برسا رہا ہے، جو گائے کے تھن سے دودھ نکال رہا ہے، جو مرد کے اندر مردانگی اور عورت کے اندر نسوانیت پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے جانوروں کے وہی اللہ ہے جو گائے کے جسم سے دودھ بھی نکالتا ہے اور خون بھی نکالتا ہے، جب تم تھن کو نکالو چوسو گے تو دودھ آئے گا، اور سرنج لگاؤ گے تو خون آئے گا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کنفیوژن دنیا بھر میں کریٹ کیے جاتے ہیں، اور اٹیک ہوتے ہیں حضور کے ذات اقدس پر، خاص طور پر آپ کے نکاحوں کو لے کر کے، حضرت عائشہ کے ساتھ 9 سال کی عمر میں نکاح کیوں ہوا، اور فلاں فلاں، جب کوئی اور اعتراض نہیں ملتا ہے تو یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبی کی ذات اقدس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کہیں کوئی کنفیوژن اگر آ گیا، چاہے تمہیں خود بخود کنفیوژن ابھرا، چاہے تم نے کسی تھیوری کو پڑھا اور کنفیوژن آ گیا، چاہے تم کو کسی انسان نے کنفیوز کر دیا، چاہے تمہارے پاس کوئی بک لائی گئی، اس بک کی وجہ سے تم کنفیوز ہو گئے، اس وقت اپنی ایمان کو بچانے کی فکر کرنا، اور اس کنفیوژن کو ذہن میں جگہ مت دینا، اور اس کے بعد کسی عالم سے ملنا۔ ایک آدمی آپ سے آ کر کہتا ہے کیا ست سکون نیچو تمہیں پھلین سو ماج کا سی نام تمہیں پھلینی آن سے ثبوت چینس میلی سے چائیں مائل سے نکاح کرنا آمد اب کیا ثبوت چیز ہے، تو بھائی وہ کیا ثبوت آن وہ کیا تو اسے تنڈے وہ اسے نہیں تنڈے یم جو مینس میلیس میں آئی ماج نکاح کرنا اب کیا تو اسے، تو بھائی اچھا تیلان تم گواہ دمانے مشن یاد ہی نا تم گواہ ہے وہ کیا چھاڑا تم گواہ تم تیلانو سے امام صاحب یا میں امام صاحب نکاح پر تو میں کیا پتا کس امام صاحب ہوتا ہے سے، تو اچھا نشی سے امام صاحب نشی تم گواہ نشی نکاح نام تیل کا چکسم تیل کا چون مول تو چائیں مول جم چی حرام کریے ہم مانیں گے اس بات پر، کاروائی تسلیم ہو رہی اسے کیا دیکھیں کیسے آرگو لگایا، تمہارے پاس نکاح نامہ نہیں ہے، تمہارے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، تمہارے پاس نکاح پڑھنے والے کا ریکارڈ نہیں ہے، تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، تیل کیا ثبوت چھوئی چینس میل سے چائیں ماج اس میں نکاح تیل کیا ثبوت، ہم جواب میں کہیں گے یا تو نکلو ورنہ میں کچھ اور بتاؤں گا پتہ نہیں بتا ثبوت کیا چاہتا، اس وقت کہیں گے میں تمہاری یہ سننے کے لیے آنکھ بند کر کے کہتا ہوں یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے۔ میرے بھائیوں بہرحال بس یہ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں اس موضوع کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات اپنی ایمان کی حفاظت، بار بار شکر پڑھتے رہو، اپنی ایمان پر کاربن رہنے کا عہد کرو، اور یہ اس لیے بھی کہ آگے نہ جانے کیا حالات آنے والے ہیں، آگے نہیں معلوم ہے کیا کیا حالات آنے والے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی ایمان کو جاننے کے لیے یا تو مدرسوں کے ساتھ جڑو،
یا ہر گاؤں میں ہر مسجد کے ساتھ مکتب قائم کرو، اور اپنے جہاں جو سوال پیدا ہو اپنے اماموں سے ملو۔ چھوٹے بچوں کے لیے مکتب، اگر یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کے لیے مکتب نہیں بنائیں گے، میرے بھائیوں 1% سے بھی کم مسلمان آ رہے ہیں مدرسوں میں، اگرچہ ہم کو معلوم ہے، ہم فخر کرتے ہیں پورے جموں کشمیر میں سب سے زیادہ علماء، سب سے زیادہ مدرسے اور سب سے زیادہ بیدار مغز مسلمان یہاں کپواڑہ کے ہیں، اور اس سے زیادہ قیمتی علاقہ یہ آپ کا لولاب کا ہے، مگر صورتحال یہاں تک پہنچ گئی آپ کے لولاب کے علاقے میں ٹیکے لگانے والے پائے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی نسلوں کے ایمان کے بارے میں چوکنا رہنا، اور چوکنا رہنے کے معنی ہے کہ خود ڈھونڈو ہم اپنے بچوں کا ایمان کیسے۔ ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کو سکولوں میں پڑھاؤ، بلا شبہ تمہیں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دینے کا حق ہے تاکہ اچھی ملازمتیں ملے، مگر ایمان چھن جائے اور تم کو لیڈریاں مل جائیں، ایمان چھن جائے تم کو عہدے مل جائیں، ایمان چھن جائے تمہارے مکان بن جائیں، اور ایمان چھن جائے تمہارے بچے یورپ میں جانے لگیں، اس سے زیادہ محرومی اور کچھ بھی نہیں۔ وہاں کے لوگ تو اسلام کی طرف آئیں گے اور یہاں کے لوگ اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے دین پر قائم رہنا نہیں چاہتے ہو، میں نکال دوں گا، تمہیں دفع کر دوں گا، میں نئی قوم اسلام میں داخل کروں گا، اور وہ ایسے ہوں گے ایک ایک چیز پر وہ عمل کریں گے، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی پریشر قبول نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اپنی اسلام پر عمل کریں گے۔ عہد کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم اپنی اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں ہم اپنی دین پر قائم رہیں گے۔ علی ہذہ الشہادۃ نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ۔ اور تو تھے ذہنس مز ابھی چند دنوں پہلے میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ لگا جی حضرت میں نے شاہ ہمدان کا خواب میں دیکھا، اور مجھ نے کہا میں عنقریب اعلان کرنے والا ہوں، کشمیریوں میرا لائے ہوا دین واپس کرو، تم جاؤ کہاں جانا ہے۔ یہ بات مجھے تقریباً 15 سال پہلے بھی ایک شخص نے کہی تھی، وہ مر چکا ہے، اب کچھ دنوں پہلے یہ بات اور کہی مجھ سے۔ حسن اتفاق میں شاہ ہمدان کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا، انہی دنوں میں یہ واقعہ ہوا۔ ابھی پچھلے ہفتے مجھے ایک بھائی نے فون کیا، میں نہیں جانتا اسے یہ کون ہے، اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا تم میرا نام، کہنے لگا میں نے آپ کا نام سنا، میں نہیں جانتا آپ کون ہے۔ میں نے کہا کیا حکم ہے؟ کہنے لگا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کشمیر کے لڑکوں و لڑکیوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا، کہ فرمایا فلاں فلاں مولانا صاحب سے کہو کہ وہاں کے نوجوان نسل کی فکر کریں۔ بس یہ ٹاپک میں ختم کر رہا ہوں۔ اپنی ایمان کی حفاظت کا عہد کر کے اٹھو۔ الحاد کا شکار، کفر کا شکار، شرک کا شکار، کسی ایتھیزم کا شکار، کسی ماڈرنزم کا شکار ہرگز نہیں ہونا۔ اپنی ایمان کو بچانا، اور بچانے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا خود ہی سوچو۔ نمبر 2، اللہ نے ہمیں یہ جو جسم عطا فرمایا ہے، اس جسم میں کچھ چاہتیں ہیں، کچھ شوق ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کھانے کا تقاضا، پینے کا تقاضا، محبت کرنے کا تقاضا، لڑنے کا تقاضا، جنسی تقاضا، سیکچول پاور، یہ ساری چیزیں اللہ نے جسم میں رکھی ہیں۔ بھوک عیب نہیں، پیاس عیب نہیں، جنسی تقاضا عیب نہیں، مرد کو عورت چاہیے، عورت کو مرد چاہیے، عیب نہیں، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ مردوں اور عورتوں کا آپس میں ملنا، اور مردوں اور عورت کا آپس میں ملنا، اس کے دل میں اس کی چاہت، اس کے دل میں اس کی طرف میلان، یہ دونوں آپس میں ملیں گے، زندگی آگے چلتی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ لیکن اس نظام میں انسان اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے اور اپنے سیکچول ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے راستے سے جب ہٹ جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں معاشرے کا بگاڑ۔ مگر میں صاف کہنا چاہوں گا، جب انسان کھانے پینے کے معاملے میں اور اپنے سیکچول معاملات میں جب اپنے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے اور جہاں کے لوگ یہ کرنے لگیں تو کہا جائے گا وہاں کا معاشرہ بگڑ چکا۔ یعنی میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، ساری نوجوان نسل جن تک یہ آواز پہنچے، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، ہو سکتا ہے میں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتا ہوں گا، ہو سکتا ہے تم میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، مگر یہ سوچ کر کہ تم تمام ہمارے ان بھائیوں کے بچے ہو جو ہمارے دین کے بھائی ہیں، ہمارے ان بہنوں کے بچے ہو جو ہمارے دین کی بہنیں ہیں، ہم اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں سے کہتے ہیں زناکاری سے اپنے آپ کو بچانا، عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات و غلط پیچھا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، ڈرگ سے اپنے آپ کو بچانا، غلط فیشنوں سے اپنے آپ کو بچانا، میوزک و ڈانس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر ان 5 باتوں سے آپ نے اپنی جوانی کو بچایا تو تمہاری جوانی بچ جائے گی، اور اگر تم نے اپنی جوانی کو نہیں بچایا، ڈرگز کرنے لگے،
غلط ریلیشن میں پھنس گئے، غلط تعلقات میں ہو گئے، ویڈیو کالنگیں کرتے رہے، پیچھا کرتے رہے اور چاہتے رہے وہ بھی ہمارا پیچھا کرنے لگے، اور خفیہ تعلقات جوڑتے رہے، اور اس کے بعد پھر راتوں کو میوزک سنتے رہے اور ڈانس دیکھتے رہے۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہے تمہاری جوانی داغدار ہوگی، اور داغدار ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آگے چل کر کے اللہ کی لعنتیں برسیں گی اور تمہاری زندگی ناکام ہو جائے گی۔ جب انسان رات کو موبائل کھولتا ہے، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ، رات کو ہم نے موبائل کھولا، اب اگر ہم نے سرچ کیا کسی گندے سیکچول سین کو دیکھنے کے لیے، یا ہم نے کسی کو ویڈیو کالنگ کی یا سمپل کال کیا، اب ہم اس سے بات کرتے رہے، ہمارے کان بھی گنہگار، ہماری زبان بھی گنہگار، ہم رات کو دیکھتے رہے، ہماری آنکھیں گنہگار، ہم سرچ کرتے رہے، یہ آنکھ بھی گنہگار، ہم سنتے رہے، دیکھتے رہے، مزہ آتا رہا تو دماغ بھی گنہگار، کروٹیں بدلتے رہے، سارا جسم اسے میں چارج ختم ہو گیا لہذا چارج بھی کر رہے ہیں، اور وہ تھا صبح کو جب ہم اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ ہماری آنکھیں بھی گنہگار تھیں، ہمارے کان بھی گنہگار تھے، ہماری زبان بھی گنہگار تھی، ہم نے اس جسم کو اللہ کی لعنتوں کا مستحق بنایا، پھر ہم صبح اٹھے، مگر اللہ ارحم الراحمین ہے، اس لیے صبح پھر اٹھاتے ہیں، کوئی بات نہیں میرے بندے، تو میرے نبی کا امتی ہے، میرے اس بندے کا بیٹا ہے، میری اس بندی کا تو بیٹا ہے، تو میرا بندہ ہے، میرے نبی کا امتی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، آج رات تو نے غلطیاں کی ہیں، آئندہ ہو سکتا ہے تو واپس آ جائے گا۔ اس طرح سے ہماری راتیں گزرتی ہیں اور اللہ رحم کرتے رہتے ہیں۔ تمام نوجوان سنیں، اگر تم غلط ریلیشن سے بچے ہوئے ہو تو بہت مبارک، اور ہم کون ہیں مبارکباد دینے والے؟ آپ کا اللہ آپ کو مبارکباد دیتا ہے، آپ کا نبی آپ کو مبارکباد دیتا ہے اگر تم بچے ہوئے ہو۔ کیا مبارکباد؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو سارے برے کاموں سے بچایا ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنی جوانی سے لڑو گے، اور یہ صبح سے شام تک اور رات بھر لڑنا پڑے گا، تمہارے شوق آئے گا میں یہ دیکھوں گا، میں یہ کھاؤں گا، میں اس سے ملوں گا، میں فلاں کو پیچھا کروں گا، اور ان سے تم لڑ لڑ کر کے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرو گے، تب یہ میڈل ملنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، رجل، وہ انسان، دعت ہو، جس کو دعوت دی، امرأتن، ایسی عورت نے، ذات جمال، خوبصورت، وہ حسبن، اونچے خاندان کی، عورت نے آفر کیا گناہ کرنے کا، اور اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدمی قیامت کے دن VIP ہوگا، اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تم کو تمہارا باپ میڈل دے یا نہ دے، تم کو تمہارے ڈپارٹمنٹ میڈل دیں یا نہ دیں، اس پر تمہارا نبی تمہیں مبارکباد دے۔ تو عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ۔ اگر غلط تعلقات سے بچے ہوئے تو بہت مبارک، آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا، اور اگر غلط تعلقات میں پھنسے ہوئے ہو اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ غلط تعلقات میں تم ہو، وہ تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بھائیوں کی بہنیں ہیں، تمہارے چچاؤں کی بہنیں ہیں۔ مسلمان کو اپنی مسلمان بہن کی عصمت کا لٹیرا ہونا چاہیے، یا مسلمان کو اپنی مسلمان بہن کی عصمت کا محافظ ہونا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ تمام والدین اور تمام بھائی، وہ والدین جنہوں نے اپنی بیٹیاں باہر بھیجیں، وہ تمام بھائی جن کی بہنیں گھر سے باہر ہیں، چاہے جہاں بھی ہیں، میرے بھائیوں تمہاری وہ ڈگریاں جو تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں لے کر کے آئیں گی، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہاں ان کا ایمان چھن رہا ہے اور اگر وہاں ان کی عصمتیں لٹ رہی ہیں۔ ان ڈگریوں سے پہلے سوچو ہماری بیٹی کسی اور راستے میں تو نہیں چلی گئی، ہماری بیٹی کچھ اور تو نہیں کر رہی ہے، ہماری بیٹی کچھ وہ تو نہیں کر رہی ہے جس کو ہم زبان پہ بھی نہیں لا سکتے اور سن بھی نہیں سکتے، اور کل کو اس بیٹی کا رشتہ جب ہوگا ہمارے ذریعے سے کسی کو دھوکہ تو نہیں لگے گا۔ کیا کرو گے تم ان ڈگریوں کو؟ کیا کرو گے تم MA اور BEd کی ڈگریوں کو، جن ڈگریوں کے نتیجے میں تمہاری بیٹوں یا تمہاری بیٹیوں کی عصمتیں بھی لٹ گئی ہوں اور ان کا ایمان بھی چھن گیا ہو؟ اور جو بچے ڈرگز سے بچے ہوئے ہیں، یاد رکھیں یہ باڈی اللہ کی دی ہوئی امانت، اس باڈی میں اللہ نے سب کچھ دیا، کوئی کمی نہیں رکھی، فریش جوانی عطا کر دی ہے، شاندار آنکھیں، خوبصورت جسم، جناب ابھرتی ہوئی جوانی، اور انسان اپنے آئینے دیکھ کر خوش ہوتا ہے میرے بال کیسے ہیں،
میری شکل کیسی ہے، میرا رنگ کیسا ہے، میرا قد کیسا ہے، یہ سارا تب ہے کہ جب اللہ نے تجھے یہ جسم عطا کیا۔ اور اس کے بعد پھر اگر تم نے وہ چیزیں کھائی جس کے نتیجے میں تم نامردی کا شکار ہو جاؤ گے، اگر تم نے وہ چیزیں کھائی جس کی وجہ سے تمہاری دماغی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا معدہ بیٹھ جائے گا، تمہارا ڈرگس کے نتیجے میں، ڈرگس کا میں نے ریسرچ کیا 70 بیماریاں لگ جاتی ہیں جو لوگ ان منشیات میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ان تمام لوگوں کو جو اس منشیات کی کسی بھی قسم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوں، جو لوگ شراب یا چرس یا گانجا یا ہیروئن یا پاؤڈر اس طرح کی چیزیں جو لائے، جو پیک کرے، جو پہنچائے، جو پیسہ دے، ان تمام پر اللہ کے نبی نے لعنتیں کی۔ تم میں سے جو بچہ اس سے بچا ہوا ہے بہت مبارک، اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کو یہ بری عادت لگ گئی ہے، عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو اس سے دور کروں گا، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو دور کیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو بہت بری زندگی آئے گی۔ آپ کچھ دنوں کے بعد ہی آپ ساری زندگی، ایمان بھی ختم ہو جائے گا، جوانی ختم ہو جائے گی، سیکسول پاور بیٹھ جائے گا، معدہ کام نہیں کرے گا، لیور کا ڈیمیج ہو جائے گا، نیندیں اڑ جائیں گی، کنفیوژن کا شکار ہو جاؤ گے، ڈپریشن انزائٹی ہائی آئے گی، نیند نہیں آئے گی۔ میرے پاس لڑکا آیا میرے پاس اور سامنے بیٹھ کر کے رونے لگا، میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ دروازہ بند کیا، کہنے لگا میری بات سن۔ میں نے کہا بتاؤ۔ آج بھی میں نے صبح ایک بھائی کو بتایا، علاقے میں جانتا ہوں جہاں کا بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جناب میں پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا کہیں، اور وہاں میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، کہنے لگا 45 لاکھ روپے کی براؤن شوگر میں نے استعمال کی۔ میں نے کہا اب؟ کہنے لگا سب کچھ ختم۔ کیا ختم؟ کہنے لگا میں کھانا کھاتا ہوں تو ہضم نہیں ہوتا، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، لیور ختم ہو چکا ہے، ٹینشن ہو چکا ہے۔ ماں باپ میرے کہتے ہیں ساگ تپیری محمد یور کا کھایا۔ عقل مند انسان ہوا جو دوسروں کے حالات سن کر نصیحت حاصل کرے۔ جتنے شوق کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیں گے، نہ ڈرگس، نہ غلط ریلیشن، نہ زناکاری، نہ فحشکاری، نہ فیشن، ان تمام چیزوں سے بچ کر اپنی جوانی کو چلاؤ تو اگلی زندگی۔ اور اگر آپ نے غلط تعلقات جوڑے، عیاشیاں کی، پیچھا کیا، نکاح ہونے سے پہلے اگر ان چیزوں کے مزے تم نے اٹھائے جو نکاح کے بعد ہوتے ہیں، تو یاد رکھو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان نے کتے کا گوشت کھایا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو حلال گوشت نہیں کھانے دیتا۔ یہ انسانوں کٹ ماز ہے اس کو مت، یہ انسانوں ہونی ماز ہے اس کو مت، جب اس انسانوں چن اللہ تعالیٰ جب پاتا کٹ ماز کیا، تمہاری فیملی لائف برباد ہو جائے گی۔ اوروں کو کہیں گے میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، اور بیویوں سے لڑو گے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ بیویاں پاس ہوتی ہیں اور تعلقات کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہتے ہیں بیوی کب سو جائے گی میں اس کو فون کروں گا، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو اپنی کیریکٹر کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، کیریکٹر کی حفاظت، اور تیسری چیز ہے آپ کی صحت۔ اللہ نے آپ کو فریش جوانی عطا کی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ایسی غلطیاں کرو جس کی وجہ سے تمہاری صحت برباد ہو جائے گی۔ اور وہ برباد ہوگی کیسے؟ اگر تم نے خدا نہ خواستہ اگر تم بچے ہوئے ہو تو بہت الحمد، اور اگر پھنسے ہوئے ہو تو اچھی طرح سے سمجھو اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اس انسان پر جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرے۔ سمجھ میں آ جانا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جو بچے اس مصیبت میں پھنس جاتے ہیں بہت جلد آ کر کے وہ نامرد ہو جاتے ہیں، اور نامرد ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں میں کیا کروں۔ اس کے بعد ان کی بیویاں آتی ہیں مناظر میں کیا کروں۔ ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس آدمی آیا کہ کیس بن جاؤ نا، میں تو بس کہ تو میرے پاس پرچہ موجود ہے، یہ مجھے اللہ اکبر کتنے واقعات سنائے اور کتنے حالات سنائیں گے۔ تو اب وہ تمام حرکتیں مت کرنا جس کی وجہ سے تمہاری صحت برباد ہو جائے، وہ تمام چیزیں نہیں کھانا جس کی وجہ سے تمہیں صحت۔ صرف ٹیسٹ مت دیکھو، فوڈ ویلیو دیکھو، ہیلتھ کو دیکھو، ہیلتھی کھانا کھاؤ، ٹیسٹی کھانا مت ڈھونڈو۔ وہ تمام چیزیں جو بازاروں میں بک رہی ہیں وہ اگر ٹیسٹی ہیں مگر ہیلتھی نہیں ہیں، ہیلتھی کھانے ڈھونڈو، ٹیسٹی کھانے مت ڈھونڈو۔ ہیلتھی کے بعد ٹیسٹی بھی ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن صرف ٹیسٹ ڈھونڈتے رہو گے اور چاکلیٹیں کھاؤ گے اور یہ وہ چیزیں اور یہ کرکرے اور یہ کولڈ ڈرنکس پیو گے، یہ تو بیماریاں ہی بیماریاں ہیں۔ ایک طرف سے میڈیکل پڑھتے ہیں، دوسری طرف سے وہ تمام زہریلی چیزیں کھا رہے ہیں، تو کہ میڈیکل کس کے لیے ہے؟ یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں ریسرچ کر کے دیکھو ان کے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ یہ جتنے ہمارے دکاندار یہ چیزیں بیچتے ہیں، یہ چاکلیٹیں اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان میں دیکھو کتنی خرابیاں اور کتنی مصیبتیں ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں ایسا بھی پایا گیا کہ خنزیر مشین میں ڈالا گیا،
نیچے سے پیسٹ نکل آیا اور اس پیسٹ سے بعد میں چاکلیٹیں بنے اور ہم مزے کر کے کھا رہے ہیں۔ ناداروں انسان اپنی آنکھوں کو کھولو اور دیکھو دنیا کا حال۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت اور اپنی صحت کی حفاظت، اور اس کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا، خود اپنے راستے ڈھونڈیں۔ خوش قسمت ہے یہ علاقہ جس میں چاروں طرف سے الحمدللہ علماء ہیں، اپنے علماء سے جڑے رہیں۔ ان علماء کی ذمہ داری ہے یہ سمجھیں اس پورے خطے کے ایمان کے محافظ ہم ہیں، اس پورے خطے کے دین کے محافظ ہم ہیں، اس پورے خطے کے مسلمانوں کے دین کے محافظ ہم ہیں۔ یہ مسلمان کہیں یہاں کے لوگوں کو، مسلمانوں تمہاری نمازیں بھی ہم پڑھائیں گے، جنازے بھی ہم پڑھائیں گے، نکاح بھی ہم پڑھائیں گے، تمہارے مسئلے بھی ہم حل کریں گے، تمہارے بچوں کو بھی ہم پڑھائیں گے، تمہارے جمعے بھی ہم پڑھائیں گے، یہ سارے دینی کام ہم کریں گے۔ تم ہم سے جڑے رہو، تم اپنی زندگی کے کاموں میں لگو، تم چاہے مزدوری کرتے ہو، ملازمتیں کرتے ہو، زمینداریاں کرتے ہو، جو کرتے ہو کرو، مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کرو۔ ہم سے دین لو اور ہم تم سے تعاون لیں گے، ادارے مضبوط ہوں گے، مکاتب مضبوط ہوں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، اس کے نتیجے میں ترقی بھی ہوگی اور اسلام کی حفاظت کے ساتھ آگے ترقی ہوگی۔ اور اگر کسی خطے میں اسلام مٹ رہا ہے اور مسلمان ترقی کر رہے ہیں، پھر انجام کیا نکلتا ہے؟ جیسے اندلس میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا، جیسے بخارا میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا، وہاں محمد نام بھی نہیں رکھ سکتے۔ مجھے بخارا کے ایک صاحب ملے مکہ مکرمہ میں، ان سے بات چیت کی، میں نے کہا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اسے کہا ایسا عجیب نام، میں نے کہا محمد، کہنے لگا محمد نام رکھیں گے تو ہتھکڑی لگے گی۔ پھر یہ حالات آتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے دین پر قائم نہیں رہیں گے تو حالات ایسے آئیں گے دین چھن جائے گا۔ اگر مسلمان اپنی نمازوں پر قائم نہیں رہیں گے، حالات ایسے آئیں گے تم کو نمازوں کو بہنے لگیں گی۔ اگر مسلمان شوق کے ساتھ اگر مسلمان اپنے نبی کی اس تہذیب جس کے اندر حیا ہے، جس میں پاک دامنی ہے، اس تہذیب پر اگر باقی نہیں رہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈریس کوڈ ہم دنیا سے ختم کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کو ہم دنیا سے مٹا رہے ہیں۔ بہت نادان ہے وہ مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی لباس نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ٹوپی لگاتا ہے، اس کی حیت کو دیکھیں، اور دوسرا انسان اگر پک لگاتا ہے اس کی حیت کو دیکھیں، کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ پھر کیوں کہتا ہے کوئی مسلمان کہ جان اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے؟ وہ تو حدیث کی کتابوں میں کتاب اللباس ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ کیا مسلمانوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو لباس دنیا میں تھا ہم اس کو مٹائیں گے؟ ابھی کچھ سالوں پہلے ایک خاتون جو یورپین خاتون تھی، وہ افغانستان کی جیل میں پہنچی اور جیل سے نکل کر کے جب آئی ہے، اسے وعدہ کیا تھا ان سے کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں گی۔ آج وہ مسلمان ہے، آج وہ مسلمان ہے اور اسلام کے نام پر مریم ہے۔ وہ مریم کہتی ہے آج میں مسلمان عورتوں سے کہتی ہوں تم کیوں بے پردگی کرتے ہو؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے پردہ کیوں کیا؟ میں کہتی ہوں میرے اللہ نے، میرے نبی نے مجھے پردہ کروایا۔ تو اپنے اسلام کی زندگی کو اپنانے کا عہد کر کے اٹھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی شانہ کی شان میں بندہ گستاخی کرے بہت بدترین جرم ہے، لیکن اللہ معاف کر دیتے ہیں، فوراً ایکشن نہیں لیتے۔ یہ اللہ کا معمول ہے کہ بندہ اللہ کے ہے خدا سے شین ایسی ہے خدا سے کرو، کیا کیا بندہ کہتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے کیونکہ اللہ ہے۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سی بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے، اللہ برداشت نہیں کرتے، فوراً آیت آ جاتی ہے۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں، میں وہ سارے واقعات اس وقت نہیں سنا سکتا، مجھے جو بات سمجھانی ہے بس اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں۔ انسان مومن بوجھ کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے اپنے مذہبی رہنما سے ایسی محبت نہیں کرتے ہیں جیسے محبت ایمان والے اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے محبت میں آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیشاب میں گوہر پی لیا، صحابہ کرام نے محبت رسول میں آ کر اللہ کے نبی کے جسم ادر کا نکلا ہوا خون پی لیا، صحابہ کرام محبت میں آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام پھونکتے تھے، صحابہ اس دھوپ کو ہاتھ میں لے کر کے جسم پر بھرتے تھے۔ محبتوں کا یہ عالم ہے، دنیا کی تاریخ کسی قوم میں یہ بات نہیں پائی جا سکتی ہے جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس کا معاملہ ہے۔ ایک بادشاہ بول رہا ہے سلطان ناصر الدین محمود، سلطان لمبا ہو جائے گا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں
سمجھانا تھا یہ کہ مسلمان جان بوجھ کر حضور کی شان میں گستاخی کرے ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. لیکن اگر بھول کر کے یہ سوچ کر کہ دکان اس کا ہم سے کیا نام ہوگا، یعنی انجانے میں، لاشعوری میں، غیر ارادی طور پر اگر کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس میں انٹینشن نہیں تھا نبی کی توہین کرنے کا مگر توہین ہو گئی، انٹینشن نہیں تھا نبی کو اذیت پہنچانے کا مگر اذیت پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی پکڑتا ہے. سمجھو بکا سکتا ہوں، میں کشمیری سادہ صحیح نہیں بول پاتا ہوں لیکن سمجھے میں کیا سمجھا رہا ہوں. آخر انسان جو ذہنیت محنت کیسے توہین کر صبح جو دیم انسان ام شد اراد توہین کر، ام شد پرام توہین کر، جو غیر شعوری، غیر ارادی، ان انٹینشنلی ایک ایسی چیز وہ کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے یہ گستاخی نہیں ہے اور وہ ہو گئی اور نبی کو تکلیف پہنچ گئی، نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ شان اس کو برداشت نہیں کرتے. ٹھیک بس آپ سنیں وہ جو بات سمجھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ. اس نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دعوت دی کھانے کے لیے اور شاندار کھانے کا انتظام کیا. صحابہ کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے کیا اکلنا لحما وخبزا، اس دعوت میں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دسترخوان پر روٹیاں بھی کھائی اور گوشت بھی کھایا. صحابہ آتے گئے کھاتے گئے نکلتے گئے، آتے گئے کھاتے گئے نکلتے گئے. اخیر میں 2 یا 3 صحابی باقی رہ گئے، وہ جب اندر بیٹھے انہوں نے کھایا، کھانے کے بعد فارغ ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے یہ بکرا لیا رہا میرا سکما نہیں تھا، میں اپنا کام کروں، مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بچوں سے نہیں. حضور انتظار کرتے رہے یہ پانے ذہن اسما اس فارغ ہو چکے میں گیا ہوں لیکن ان کے ذہن میں نہیں ہے. حضور نے سوچا میں ہی اڑ جاؤں گا، جب میں اڑ جاؤں گا ان کو بھی سمجھ میں آئے گا یہ بھی اڑ جائیں گے. اللہ کے نبی تم چلی بھی حضور تشریف لے گئے باہر، کئی جگہوں پر ملاقاتیں ہوئی، کافی دیر کے بعد واپس آئے. یہ جو دیکھا وہ 3 صحابی اندر بیٹھے ہوئے، حضور پھر واپس چلے گئے. مگر اللہ کے نبی نے ان سے نہیں کہا بچوں سے نہیں اتخاذ کیا ضرورت تو بھی ہے، مگر حضور نے سوچا ایک وقت کی نیا رہا وہ نے تحقیق کرنا پڑا کہ وقت تو نیا رہا مگر رحمانی کون کیا ایسے ہوا ٹھیک ان صحابی کے ذہن میں نہیں آیا. حضور واپس تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے. اب جب تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے اس میں تقریباً آدھا دن گزر چکا ہے اور وہ وہیں بیٹھے ہیں. تو وہ سوچ خدا ہم کہاں اندر آ سکے، آج قسمت اندر چل گئے، آئندہ ہم اندر نہیں آ سکتے تو آزاد مدارہ کے گھر ہے ہم اندر کیسے آ سکتے. آج موقع ملا بجائے سے کہ سڑک پر کسی دکان میں کسی گھر میں جائیں، اس برکت والی جگہ جہاں رحمتیں اترتی ہیں ہم کو جتنا موقع ملے گا بیٹھے رہیں گے. یہ صحابی تینوں بیٹھے رہے، اللہ کے نبی ایسا 3 مرتبہ آ کر واپس چلے گئے. اب یہ 3 صحابی اٹھ کر کے نکل گئے باہر. بس یہ ہوا واقعہ. اب سوال ہے ان 3 صحابیوں نے جان بوجھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی کہ اچھا ارادوں سے کہ اچھا بلان اس کو کہ ایسا ویسا اس روزوں کی دنیا تام نہیں، ایسا نہیں. صحابہ اس ارادے کے ساتھ رحمت کی جگہ بیٹھے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے. یہ جو اللہ کے نبی کو کئی مرتبہ آنا پڑا اور جانا پڑا اور اس کے بعد وہ صحابی نکل گئے. بیٹھو نیچے، ان کو کھولا نیچے بیٹھے. یہ 3 صحابی نکل گئے. اللہ کے سامنے نے گھر میں رکھ دیا. حضرت انس آنا چاہتے تھے پیچھے سے، آپ نے فرمایا جاؤ واپس نکل جاؤ. چلے گئے واپس. اب اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیا. اے ایمان والو، اللہ اکبر، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل مت ہونا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، جب اجازت ملے تب اندر آنا. ولا مستانسین حدیث، بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، بیٹھ کر تم اپنی بائی سرائی کرتے رہے. ولا مستانسین حدیث، خبردار آج کے بعد اس طرح سے میرے نبی کو تکلیف مت پہنچانا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نبی کو تکلیف پہنچائے گا اس کو اللہ اس کے رسول کی لعنت. ولا مستانسین لحدیث ان
ان ذالکم کان یؤذی النبی، تم بہت دیر بیٹھے رہے، اس کی وجہ سے میری نبی کو اذیت ہو گئی۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تم کو زیبا نہیں دیتا ہے میرے نبی کو تم تکلیف پہنچاؤ، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نبی کو تکلیف پہنچائے گا اس کو اللہ رسول کے لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، جب ہم زناکاریوں میں رہیں گے، جب ہم عیاشوں میں رہیں گے، جب ہم ڈرگس کریں گے، جب ہم دفتروں میں رشوتیں لیں گے، جب ہم سود کھائیں گے، جب ہم اپنے بھائیوں کا حق ماریں گے، جب ہم اللہ اس کے رسول کو گالیاں دیں گے اور رپورٹ ہمارے نبی کے پاس پہنچے گی، ہمارے نبی کے دل مبارک کو کیسی تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا۔ بس ہر ایک انسان سوچے، انٹینشنلی اگر میرے اس رویے کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی، ابھی میں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جاننے والے ایک عزیز کو، جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے، میرے پاس نمبر بھی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی اور میں نے پوچھا حضرت یہ زخم کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کشمیری لڑکوں اور لڑکیوں نے میرے دل کو زخمی کیا۔ پھر تم لوگ سوچتے ہو کہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی، ہم پر رحمتیں اتریں گی؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے نبی کو ناراض کر کے، الحاد کا شکار ہو کر، کفر کا شکار ہو کر، شرک کا شکار ہو کر، زناکاری بدکاریوں کا شکار ہو کر، ڈرگس کا شکار ہو کر، حرام دولت کما کر کے پھر ہم چاہیں گے ہماری زندگی کامیاب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو توبہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ بس حدیث شراکت میں بات ختم کر رہا ہوں، 6 بج گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہونے والے تھے۔ حج کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، جس مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، جس مینا کے میدان میں خود اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے، جس مینا کے میدان میں اللہ کے نبی کا پسینہ بان جذب ہوا، جس مینا کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا بال مبارک اور آپ کا خون مبارک اسی مینا میں اسی مینا کے میدان میں صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تم سے آخری ملاقات اس میدان میں، اب آئندہ اس میدان میں تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی، اگلے سال تم ہوں گے میں نہیں ہوں گا۔ پھر فرمایا اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں میرے نبی نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ ہم اعلان کریں گے آپ نے سارا دین ہم تک پہنچایا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا یا اللہ آپ گواہ ہیں میں نے دین ان کے حوالے کر دیا، میں بری ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ایھا الناس انی ذکرکم علی الحوض، لوگوں میں حوض کوثر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ فرمایا وانی مکاثر بکم الامم، میں باقی قوموں پر فخر کروں گا میری امت کو کیسے اچھی، میری امت کے علماء، میری امت کے حکمراں، میری امت کے افسراں، میری امت کے تاجر، میری امت کے تاجر، میری امت کے ہر طبقہ کتنا اچھا ہے، میں فخر کروں گا باقی قوموں کے بعد اتنے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا خبردار اس حال میں میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے محمد میرا چہرہ سیاہ ہو۔ عہد کر کے اٹھو، کیا ہم اپنے نبی کو وہاں شرمندہ کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ نہیں۔ اور اگر غلطیاں ہوئی ہوگی کیوں مایوس ہے؟ مایوس بالکل نہیں ہونا ہے۔ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے میرے بندو میں نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے، اگر ان بندوں سے غلطی ہو جائے میں معاف کر دوں گا، اسی لیے تو تم زندہ ہو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر من اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ یقیناً بالغ ہونے سے لے کر آج تک میں نے اپنی آنکھوں کا گناہ کتنی مرتبہ کیا مجھے یاد نہیں، بالغ ہونے سے لے کر آج تک میں نے اپنی زبان سے کتنے گناہ کیے مجھے یاد نہیں، بالغ ہونے سے لے کر اب تک میں نے کہاں غلط پیسہ کمایا اور غلط جگہ خرچ کیا مجھے یاد نہیں، بالغ ہونے سے لے کر نہ میں کہاں کیا گناہ ہوا مجھے یاد نہیں ہے، اور اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں کس نے کیا کہا۔ اللہ رحم رحم ماں بھی کہتی ہے اپنے بیٹے کو، جب بیٹا زیادہ ہی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ ماں جو کہتی تھی گوبر آپ کو لگائی بلائی، وہ لگائی رچھا بھی، وہ لگائی زور، وہ کرائی کیا تھا، اور اس کے بعد یہی بیٹا جب بار بار غلطی کرتا ہے یہی ماں کہتی ہے وہ اڑ چکے، کوئی کینسر، کوئی کیا تھا، وہ یہی ماں کہتی ہے کہ اللہ نے ہم سے کبھی نہیں کہا وہ اڑ چکے، اللہ نے ہم سے کبھی نہیں کہا دفع ہو جا میرے زمین سے، اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نے کیوں تجھے پیدا کیا تھا تو اللہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ ارحم الراحمین، جس نبی کے ہم امتی ہیں رحمت للعالمین، جو دین ہمارا ہے وہ دین حق ہے، ایمان ہماری دولت، قرآن ہمارا سرمایہ، محمد رسول اللہ کی سیرت ہمارا رول ماڈل، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر کے ابھریں گے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سُنٛد احسان الحمدللہ پروگرام ووت صحت و سلامتی سان اختتامس تام اللہ تعالیٰ بنٲیِن پوٗرٕ مُلکس خٲطرٕ باعث ہدایت اور اَسہِ تمامن خٲطرٕ بنٲیِن باعث مغفرت باعث نجات چوٗنٛکہِ حضرت مفتی صٲبٕنۍ فرماوُن دعا اَمہِ برٛونٛہہ چھُ چوٗنٛکہِ میٛٲنۍ شاگرد عزیٖز شاگرد رشیٖد مفتی بشیٖر صٲب یِم تحفظ سُنتٕکۍ ذمہٕ دار تہِ چھِ ہم کرن تھوڑا شکریہ تۄہہِ برٛونٛہہ کَنہِ ادا تہٕ تَمہِ پتہٕ گژھِ انشاءاللہ تعالیٰ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قابل احترام اکابر و اصاغر علماء کرام اور اساتذہ کرام اور دور دراز علاقوں میں تشریف آنے بزرگ حضرات نوجوان حضرات اور معصوم بچے کیا ہے تو ونیت سانین اکابرن کتیا احسان اس پہ یمو صبح پہ ونیو تان تشریف اون حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب بلالیہ حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب بارہمولہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب قاسمی صوبور اور حضرت مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی بانڈی پورہ یہ شریحت کافی اس پہ احسان پور ڈسٹرکٹس پہ کہ عظیم بجٹ مصروفیات منز پتہ کہ وہ فونس پہ لبیک یمون تشریف امانت واتو کہ اشی یمون ونان پور ضلع کی طرف اللہ رب العزت دینو تو پنہ شان مطابق اسے کو تو کہیں بدل دین اللہ تعالی چمکے لو دنیا اسمان سے آخرت اور دویم سن پنن استاد مکرمن ہے کہ بیت تشریف فرما اکابر علماء کرام امن ونو اللہ رب العزت خیر تو سائے عافیت سان پور ملت اسپیکٹ ہے اللہ تعالی دین و جزائے خیر پور ڈسٹرکٹ کے علماء کرامن ائمہ حضرات خطبہ حضرات تمہن چھن دل سان شکریہ کران یہ پروگرام وجود اس مد آو آتما پور ڈسٹرکٹ کے علماء ائمہ الحمدللہ بالکل ساتھ تمہن کافی محنت آپیٹ تمن چمکین اللہ رب العزت دنیا اسمان سے آخرت اسمان سے بہینت اللہ تعالیٰ تحیات اخلاص سانتا تم پر چھزور یہ محس موجودہ نظام چلاؤن ہوئے ڈپٹی کمیشنر کپوارہ صاحبہ ادھے کوئی ایس پی صاحب کپوارہ یا ڈی ایس پی صاحب یا ایس ایچ او صاحب وچوس تمہن تے کافی شکر گزار تم موجودہ اس پرمیشن تمن چھو کیسن دی اللہ تعالیٰ دنیا ہست آخرت اسمان کو بدل اور کیسن بے دنیا سی من کو بدل دا اشتہن کافی شکر گزار تریم چھو گزارش مرکزی جامعہ مسجد مرکزی جامعہ مسجد کپوارہ یا مسجد بہت چھ یہ کس انتظامیہ صوبہ کافی شکریہ ادا کرا تمہوں کو یہ پر بھرپور پانن تعاون پیش اللہ تعالیٰ دین جزائے خیر بیکرین اللہ تعالیٰ یہ سینس مرکز سفادت آخرین چھوم یمہ یہ تعاون ایک حضرات چھ یتمن کردیمو مولی تعاون تی آت خدمت تکلت آت مدروج ایس نوجوان مریم رون اللہ تعالیٰ چمکین ایمن جوانن ایہود بہار تغیر ایسکت انتس مالس پائٹی اللہ تعالیٰ دینک ام خدمتو ام جذبو ام ایمونی جذبو دینک اللہ رب العزت بہترین بدلن اور عوامن یوز بھرپور تعاون کر بشن تصور بشن یہ خیال اسمن اتھوٹ دن ایس اجتماع منعقد کردس مستار پتہ سار تیہم شکر گزار یہ وہ صبح پہ منو تائیت تشریف تھوید اللہ تعالیٰ روز کرنے خطر خدا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان اللہ تعالیٰ سے احکام بوزد خطر تک ونن وقت یادن گزرو اللہ رب العزت کر دو بھائی نشان مطابق بدلت عطا اور بہن سیکولت ہون مجلس تحفظ سنت یوزن ضلع کو بارو
پور علماء کرامن ائمہ حضراتن جماعت اخشیت سری منسلک تو ہیکن تو کہیں بدل دن واجی ذات حضرت اللہ تعالیٰ سے لیکن اس وقت انسان جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ. یہاں فرماؤں چھو تو ممکن سے دعا کرو سنن پر ویستان یہ کیسا بیان آو کرن سوری اور یم جذب سان تو سوری گوزو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت مکمت و مطلب انشاءاللہ کیا خدا سے بات ہے اب غلط ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فاجتمع قوم فی بیت من بیت اللہ خدا سے گھر سے ایمان بل جمع کا مختلف علاقے مختلف گاؤں مختلف چیز رحمت چکن پر نازل کا سب اب اپنا جو بنی دربار سے تذکر کر اور فرشتے فخر کرتے ہیں سمجھیں. اس لیے مقصد دعا کرو دعا سے نمبر 1 شکر نمبر 1 شکر نمبر 2 نمبر 3 ارادہ شکر اور ارادہ. شکر کم چیزوں سو دیو تو سمجھ توبہ کم چیز نش سو دیو تو سمجھ ارادہ کم سو دیو تو سمجھ سوریم چیز پور امت پرس جائے مسلمان اور خصوصاً فلسطین تک مسلمان یہ اس کاشت مسلمان بہت مشکل آتا اور انڈیویجول ذاتی طور پر اس مسلمان کب آپس میں سوری طور پر اس طرح Perlu شریف باری اور پانچ دن میں اس کی ضرورت ہے.